بسمillahirrahmanirrahیم. تمام پریس کلب کے عہدیداران، مختلف ویب چینلز کے ذمہ داران، نیوز پرنٹ میڈیا کے ہمارے ساتھیوں، آپ سب کو ہم اس شارٹ نوٹس پہ ایک پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کو زحمت دی، آپ سب تشریف لائے ہیں اور ہمیں موقع دیا، آپ کا شکریہ. اور میں سب سے پہلے پریس کلب کے صدر اور جنرل سیکرٹری کے نئے الیکشن پہ، آپ کی نئی باڈی کے انتخاب پہ آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک جمہوری قانونی پروسیس کے ذریعے سے آپ کی باڈی دوبارہ سے الیکٹ ہوئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیخ محمد بلال غیبری صاحب، جنہوں نے آج باضابطہ طور پہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے اور نگر سے ان کا تعلق ہے اور جاوید صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں الحمدللہ، تو ہم ان کو بھی پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں. دوسرا، جن ایشوز پہ کچھ ایشوز تھے جس کے حوالے سے آج آپ کو زحمت دی ہے وقتاً فوقتاً، اور آپ سب کی مہربانی ہے کہ آپ کے تھرو ایشوز جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوتے رہتے ہیں. 3 ایشوز پہ ہم بات کریں گے. ایک، یوم تکبیر کے سلسلے میں آج 10 روزہ تقریبات وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے. دوسرا، اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے وہ 2 پوائنٹ گلگت بلتستان کے ہیں. یہاں پہ جو ڈپارٹمنٹل ریکروٹمنٹ کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اس 4 چیزوں کے اندر تھوڑی سی بات طویل ہو سکتی ہے، ہم معذرت چاہیں گے. سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں ملکی سیاست کے حوالے سے کہ آج میں افسوس سے ہمیں یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری جو قیادت قائد محترم نواز شریف صاحب نے ایک سٹرگل شروع کی اس ملک میں، اور یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت دیا، اور آج ایبسولوٹلی نا کے نام پہ جھوٹے دعوے کرنے والے لوگ جنہوں نے پٹاخہ بھی نہیں پھوڑا، انہوں نے 5 ایٹمی دھماکے کر کے اس ملک کو ناقابل تسخیر بنایا، اور اس ملک کو پھر دوسری بڑی جو ہے وہ تعمیر و ترقی کا یعنی معاشی طاقت سی پیک کے حوالے سے ایک نیا تحفہ دیا. اس کی سزا وہ بھگت رہا ہے اور بھٹو صاحب نے بھی بھگتی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب نے ایک نیریٹو دیا، ووٹ کو عزت دو، سول سپرمیسی، قانون کی حکمرانی. ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ سے یہی تقاضا کرتے رہے، کبھی یہ نہیں کہتے رہے کہ آپ آ کے ہمارے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور ہمارے غلط کو بھی صحیح کہیں، ہمارے صحیح کو بھی صحیح کہیں. ہماری جماعت نے ایک سٹرگل کی، اس کے ساتھ پھر بہت سی جماعتیں ملک میں ایسی ہیں جو قانون اور آئین کی حکمرانی چاہتی ہیں، اور یہ دنیا میں مسلمہ ہے کہ جن معاشروں میں، جن ملکوں میں سول سپرمیسی نہ ہو، قانون کی حکمرانی نہ ہو، وہ ترقی نہیں کر سکتے. تو مرض کی تشخیص ہوئی، جدوجہد ہوئی، اور ایک شخص کو پاکستان میں مسلط کر دیا گیا تھا ووٹ چوری کر کے. اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اسرار کی وہ تقریر ہم سب کے لیے کافی تھی، کہاں سے انویسٹمنٹ شروع ہوئی، کس طریقے سے اس ملک کے سوشل فیبرک کو تباہ کرنا تھا. پھر جیسے تیسے بھی اس کو جو ہے وہ گدھے کو جو ہے وہ چھت پہ چڑھا دیا گیا. اس کے بعد جو ملک کے ساتھ اس نے کیا، اس دوران ہمارے لیڈرشپ کے خلاف مقدمات کس طرح کے بنے. آپ کو معلوم ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جیسے شخص کے گاڑی کے اوپر جو ہے وہ ہیروئن اور چرس ڈال دی گئی، اور وہ کہاں سے ANF کے جو ہے وہ سرکاری گوداموں سے نکال کے ڈال دی گئی. مطلب احسن اقبال سے لے کے مریم نواز سے لے کے کوئی ایسا شخص جماعت کا نہیں ہے جس کو پھانسی کے جو ہے وہ کوٹھیوں میں لے جا کے نہیں رکھا گیا ہو. ہماری سٹرگل تھی کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. فوج اور اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کو ریلائز کیا، اور اس کے بعد اس کے پیچھے سے وہ ہٹ گئے. جو بیساکھیاں تھی اس سے ہٹ گئی، اور اس کے بعد جو ہے ہم سمجھتے تھے کہ ادارے وہی کام کریں جو آئین کے اندر ان کا ڈیفائن ہے. آپ دیکھ لیں جس دن سے اس کو اقتدار سے جمہوری قانونی طریقے سے اتارا گیا، اس سے لے کے آج تک اس کا لہجہ دیکھیں، اس کا طریقہ دیکھیں. اس نے پاکستان کے معاشرے کو اتنی بگاڑ کے رکھ دیا ہے کہ گالیاں نہ دو تب تک اگلا کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہم یہ پوچھتے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل کے لوگ جو کسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے تھے تو رات کو اٹھائے جاتے تھے، آج آپ کے چیف آف آرمی سٹاف کو
اس ملک کے مسلح افواج کے سربراہ کو یہ بدزبان، بد اخلاق، بدتمیز، نہ اس کو ماں کی قدر ہے، نہ اس کو بہن کی عزت کا پتہ ہے، نہ کسی معاشرے کا اس کو پتہ ہے. اس شخص کو آپ نے پروان چڑھایا تھا، اور آج وہ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کو وہ کہتا ہے کہ یہ میر جعفر ہے. اس فوج کو کہتا ہے کہ امریکن ڈکٹیشن پہ یہ چلتا ہے، اور آپ کے چیف جسٹس کو وہ رکھیل کہتا ہے. آپ کے سپریم کورٹ کو کیا گالیاں وہ نہیں دیتے. اس فوج کے ساتھ گزشتہ ایک مہینے میں سوشل میڈیا سے لے کے الیکٹرانک میڈیا تک صدر پاکستان جو نام نہاد ڈینٹل ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، اس کا بیٹا جو صدر پاکستان کو کیا کہا ہے سپریم کمانڈر، اس کے بیٹے کے پرسوں آپ نے ٹویٹ دیکھا ہے نا، کیا تھی؟ اس فوج کو ہم ناک رگڑوائیں گے روڈوں پہ، اس عدلیہ کو ہم ذلیل کریں گے مزید. تو آج کدھر ہے وہ لوگ جو ایک ٹویٹ پہ اور ایک کمنٹ پہ راتوں کو لوگوں کو گھروں سے اٹھاتے تھے؟ آج کیا اس کو 100 خون معاف ہے؟ معیشت اس نے تباہ کر دی، ملک کا بیڑا غرق اس نے کر دیا، IMF کے سامنے آپ کو پھینک دیا، دنیا بھر کی جو ہے وہ کچکول ہمارے گلے میں لٹکا دیے، اور اس کو 7 خون معاف ہیں؟ اس لیے کہ اس کے پاس پیسے ہیں، جلسے کرتا ہے، طرح طرح کی زبان یوز کرتا ہے. اس نے 5 کروڑ روپیہ ہر ہفتے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ خرچہ کرتا ہے. اور ایک چینل ہے، جب ہمارا وقت تھا تو فیڈرل میں اور یہاں پہ ہمیں باقاعدہ احکامات آتے تھے، جیو کو بند کر دو، ڈان نیوز کو بند کر دو. آج بھی گلگت بلتستان کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ جیو ڈان کو الاؤ نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن سرکاری سطح پہ ڈنڈا دے کے کارروائی چلائی جاتی ہے. وہ جو کارروائی گزشتہ ایک مہینے میں اس ملک کی اینٹ سے اینٹ توڑنے میں لگا، اس کی اور کوئی نشریات نہیں ہے. اس کی صرف نشریات یہ ہے، خان نے یہ گالی دی، خان باتھ روم گیا، خان باہر آ گیا، خان جو ہے وہ نہا رہا ہے، خان یہ کر رہا ہے، خان وہ کر رہا ہے. یعنی یہ کیا آپ بنانا چاہ رہے ہیں؟ ہماری ڈیمانڈ ہے اپنی مسلح افواج کی جو ادارے ہیں ان سے کہ فوری طور پر ایسے لوگوں کو لگام دی جائے. اگر آپ نہیں دیں گے، اگر آج کے بعد اگر آپ نے کسی سیاسی کارکن کو اس بنیاد پہ اٹھایا کہ جی یہ مسلح افواج پہ انہوں نے یا تو اسٹیبلشمنٹ تنقید کی ہے، ہمارا ہاتھ ہوگا اور پوری قوم جو ہے وہ آپ کا گریبان پکڑے. آپ جس کو چاہیں پالیں، جس کو چاہیں پوسیں، جو آپ کی اداروں کی ایسی کی تیسی کر دے، جو آپ کی جو ہے وہ یہ کہے کہ اس حکومت سے، یعنی یہ وہ حکومت وفاق میں جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، اس کے بارے میں یہ کہے کہ اس سے اچھا تھا اس ملک میں ایٹم بم مارتے ہیں. آپ ایسے شخص کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. اس صوبے کے اندر ہی یہاں پہ ایوریج ہر سیکٹری کے 3 مہینے ہیں، 3 مہینے سے زیادہ کسی کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا. پنجاب میں لاہور کا کمشنر 11 دفعہ تبدیل کیا گیا، ہر ضلع کا DC 2 مہینے میں تبدیل کیا گیا. آج اگر شہباز شریف صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اختیارات کا یوز کر کے 2 افسروں کی پوسٹنگ کی، خان نے رات کو جلسے میں کہا اور ادھر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا. یہ تاثر غلط ہے. یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یعنی یہ آپ بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو گالیاں دے گا، جو آپ کو للکارے گا اور آپ اسی کے لیے نوٹس لیں گے؟ آپ کے پاس کوئی معیار نہیں ہے. دھوپ مرنے کا مقام ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ پتہ بندیال ٹائپ کے لوگوں کو. ایک فیصلہ دیا آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے، اور آج کیا ہوتا ہے؟ آپ ایگزیکٹو میں ایک ایسی حکومت جو ملک میں وینٹیلیٹر پہ ڈال کے گیا ہے خان، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یکجہتی چاہیے، اتحاد چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو سپریم کورٹ کے جو 2-3 ججز نے کیا فیصلے دیے ہیں، جی عدم اعتماد، کوئی ممبر کسی کو ووٹ نہیں دے سکتا. اور بھائی پھر تو آئین کے آرٹیکل 95 کو حذف کر دو. وہ تو کہتا ہے نو کانفیڈنس. نو کانفیڈنس کیسے ہوتا ہے؟ اپوزیشن کے ممبران کو لے کے حکومت کے ممبران مل کے پھر کوئی نو کانفیڈنس ہوتا ہے. پھر آئین کے شک 95 کو آپ حذف کر دیں. کیا ضرورت ہے اس شک کی؟ یعنی آئین کو ری رائٹ کیا انہوں نے. کس نے کہا؟ ان کے 2 ججز نے کہا. یہ ان کے بس میں ہوتا ہے. جنرل مشرف کو جو ہے وہ انلمٹ پاور دے دیتے ہیں. ان کے 3 جج کہتے ہیں آئین کو ری رائٹ ہم کر رہے ہیں، 2 کہہ رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. ہم ان 2 ججز کے ساتھ کھڑے.
تو لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان گلگت بلتستان کے مقدمے آپ کے پاس کب سے پڑے ہیں؟ سپریم ایپلیٹ کورٹ کا مقدمہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، آج 1 سال سے زائد ہو گیا ہے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشنل میٹر آپ کے پاس 6 سال سے پڑا ہوا ہے، ہمارے ٹیکسز کے ایشوز آپ کے پاس 2 سال سے پڑے ہیں، اس پہ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ خان نے تقریر کی، تاثر یہ پیدا ہو گیا، صبح ہی نوٹس لے لیا، صبح حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ یہ کیا تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ ملک کے اداروں سے نفرت، اور نفرت کے بدلے میں آپ کو انصاف۔ لہذا گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے، جو سلیکٹڈ یہاں پہ مسلط کر دی گئی ہے، ہماری اطلاع کے مطابق ان کو کہا گیا ہے کہ 20 کروڑ روپے کیش پہنچاؤ۔ یہ جو نام نہاد مجرم مارش کے لیے ان کو چاہیے پیسہ، اور کہا گیا کہ 200 خواتین بھی لاؤ یہاں سے، اور جی بی سے 20 کروڑ روپیہ اور 50,000 لوگوں کا خرچہ آپ نے اٹھایا۔ آلریڈی یہ جو ناچنے گانے والوں کی یہاں پہ جو حکومت بنائی گئی ہے، وہ بھی انہی کی بنائی گئی ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ہے یہ لوگ۔ آج وہ نہ صاف چھپتے ہیں، نہ وہ سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے 32 کروڑ روپے لگا دیے یہاں پہ دبئی پہ آنے جانے کے لیے، اور آج کہہ رہے ہیں جناب اس کے لیے ہمیں اتنے پیسے چاہیے۔ نیٹکو کا پٹھا بٹھا دیا، ہم پہ الزام لگاتے تھے ہم نے ایک دن بھی نیٹکو کا ایک گاڑی اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کی، سیاسی مقاصد کے لیے۔ ہم نے بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ لانگ مارچ میں شریک ہوئے تھے، ایک سرکاری گاڑی ہم نے الاؤ نہیں کی تھی۔ لہذا چیف سیکرٹری صاحب جو گلگت بلتستان کے، ہم نے ان سے گزارش کی، ان کی ذمہ داری بنتی ہے انتظامی طور پہ گلگت بلتستان کا پیسہ گلگت بلتستان کے عوام پہ خرچ ہونا چاہیے۔ گلگت بلتستان کا پیسہ اسپتال سکولوں کا پیسہ ہے، یہ ان کے عیاشوں کے لیے خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گلگت بلتستان سے کوئی ایک گاڑی بھی سرکاری نکلی تو ذمہ داری چیف سیکرٹری صاحب آپ کی ہوگی۔ جو گاڑی ہوگی اس گاڑی کو اسلام آباد میں ضبط کروائیں گے ہم، یا اس گاڑی کے شیشے توڑے جائیں گے، یا اس گاڑی کو اریسٹ کروایا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کہ جو آپ نے ڈالر 180 پہ لا کے چھوڑ دیا 60 سے، آپ وہاں پہ 300 پہ لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ اس آزادی کی بات کر رہے ہیں کہ گھی، تیل، کھانے پینے کی چیزیں 300 گنا آپ نے مہنگی کر دی، آسیہ کو آپ نے عالمی ڈکٹیشن پہ ان کے حوالے کر دیا، آفیہ کے حوالے سے وہ ٹرمپ کے سامنے تمہاری بولتی بند ہو گئی وہاں بات کرنے سے، کشمیر تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، ایک ٹانگ پہ 1 ہفتے سے زیادہ تم احتجاج نہیں کر سکے ہو، پورا کشمیر آپ دے بیٹھے ہو۔ پورے ملک کے جو ہے وہ ابھی نندن، جس کو ہماری ایئر فورس نے جو ہے آپ کے ملک پہ اٹیک کرنے کے لیے جرم میں اس کو اریسٹ کیا، اس کو صبح آپ نے چائے پلائی، اور باعزت طور پہ جو ہندوستان، کیوں مودی نے کہا تھا جنگ کے لیے تیار ہو، آپ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی جنگ سے، آپ بات کرتے ہیں جنگ کی، جنہوں نے مجرے اور ڈانس اور شور شرابے کے علاوہ کچھ کیا نہیں۔ آج بھی تمہارے پیچھے سے یہ ادارے سپورٹ بند کر دینا، آج بھی اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، آج وہ لوگ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، جو تنخواہیں مراد لیتے ہیں، آج آپ کے ملک کی وحدت، سالمیت، آئین اور قانون کی حکمرانی کو توڑنے کے لیے وہ بزد ہیں۔ ان کی مراد بند کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کی تنخواہیں بند کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کہاں ہے وہ ISPR جو کہتا تھا خان صاحب کی حکومت کے آنے کے فوراً بعد کہ مثبت رپورٹنگ کرو 6 مہینے؟ آج کہاں ہیں آپ لوگ؟ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو اٹھا کے جو ہے وہ آپ سب کو جیلوں میں ڈال دیں، لیکن آپٹکس نظر آنا چاہیے۔ اس حکومت کی نیپیاں بدلنے کے لیے بھی آپ حاضر تھے۔ آج ایک حکومت جمہوری قانونی طریقے سے قومی حکومت بنی ہے، اس کے حوالے سے آپ کا رویہ کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم سے کہ آپ IMF سے جو خان نے معاہدہ کیا ہے وہ آپ پورا کریں، دنیا سے پیسے لیں اور کڑوے فیصلے کریں اور الیکشن کی طرف جائیں۔ اچھا جی، آپ نے کیا سمجھا پاکستان کے سیاستدانوں کو؟ انشاءاللہ 25-26 تاریخ تک پتہ چل جائے گا۔ ہم نے IMF کے سامنے، ہماری حکومت نے وفاقی نئے شرائط رکھی ہیں، ہم اپنے غریب لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈال سکتے۔
یہ امپورٹڈ حکومت کی بات کرتے ہیں، اس کے بیٹے امپورٹڈ ہیں، اس کی بیویاں امپورٹڈ ہیں، اس کے بچے آج وہاں یہودیوں کے ہاں پل رہے ہیں. اس نے ایک امپورٹڈ لگژری آئٹم پہ پابندی نہیں لگائی. یہ حکومت ہے جس نے غریب کا تیل مہنگا کرنا قبول نہیں کیا، آٹا مہنگا کرنا قبول نہیں کیا. اس نے عمرہ پہ لگا دیا سارا کا سارا. آج جو لگژری آئٹم کی امپورٹ پہ پابندی لگی ہے، $10 ارب کا فائدہ ہوگا، غریب پہ بوجھ نہیں جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے ایک ہفتہ 10 دن میں پتہ چلے گا. ہم حکومت سے چمٹ کے آپ کی طرح نہیں ہیں کہ پچ بھی اکھاڑ دیں، وکٹیں بھی ساتھ لے کے جائیں، آرٹیکل 6 کے مرتکب بھی ہو جائیں اور گالیاں بھی دیں. آخری بال تک میں لڑوں گا اور آخر ذلیل ہو کے نکلے. نہیں، ہم پاکستان کی وہ جماعتیں الحمدللہ جن کی بڑی خدمات ہیں ان ملک کے لیے، اور اس کے صلے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں ہماری ان جماعتوں نے. انشاءاللہ IMF سے پاکستان کے عوام کے لیے بہتر شرائط پہ ڈیل ہوگی، اور اس کے بعد اگلا 1.5 سال پورا کیا جائے گا. اور IMF وہی شرائط پہ زور دیتا ہے جو خان نے کیا دستخط. ہماری جماعت انشاءاللہ حکومت چھوڑے گی، لیکن غریب کے اوپر مہنگائی کا بم نہیں پھینکے گی. کرتے آپ اقتدار میں آنے، جب آپ کا عدم اعتماد نہیں آیا تھا تو آپ کھڑے ہوتے. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ آج ملک کے کونے کونے میں یہ سوچ پروان چڑھائی جا رہی ہے، خان کی تقریریں اور ان کے گفتگو، ان کا لہجہ، اور اس کے بعد خدا نخواستہ اس ماحول میں الیکشن ہوتا ہے. اس ملک میں خانہ جنگی کے علاوہ کیا نظر آتا ہے؟ کہ آپ نے مریم نواز کے سیاسی تقریر کے جواب میں کل کیا کہا؟ اب ایسا لفنگا، ایسا انٹرنیشنل زانی جس کے بچے، ناجائز بچے سرٹیفائیڈ، کیا کیلیفورنیا کی عدالت نے سزا نہیں دی ہے اس کو؟ اس کی ایک بیٹی اپنے باپ کو ڈھونڈتی ہوئی پھر رہی ہے باہر. تم انٹرنیشنل زانی ہو خان، تم انٹرنیشنل بیکاری بھی ہو. تم نے اس ملک کے ماؤں بہنوں پہ جو حملہ کیا ہے، اپنا کردار جھانکو. تم سیاسی تنقید کرو. تم یہ کرو گے تو گلی کوچے میں خون خراب ہوگا. تم نے لڑائی نہیں دیکھی ہے، تم نے جیل نہیں دیکھی ہے، تم نے تکلیف نہیں دیکھی ہے. تم ہیرو کے ہیرو رہے ہو. جب 2 لتر تمہیں پڑ جائیں گے نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا. خدا نخواستہ ہم ڈر رہے ہیں اس سے کہ ہم نفرت کو اس لیول پہ نہ لے جائیں جو خان لے جانا چاہتا ہے. ہر بات اس کے لہجے میں جواب دی گئی تو گلی کوچوں میں ہماری جماعتوں کے کارکن آپس میں لڑیں گے، خون خراب ہوگا. یہی چاہتا ہے یہ شخص. اب اتنا ڈرا ہوا ہے. میں بھی سابق چیف منسٹر ہوں چھوٹے سے علاقے کا. میرے پاس 2 پولیس جوان ہیں، میرے پاس اور کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. لیجیٹمیٹ قانونی چیف منسٹر تھا. مجھے عدم اعتماد کے ذریعے نہیں ہٹایا گیا تھا. اس کو ہٹایا، کہتا ہے میری جان کو خطرہ ہے. 40 جوان جی بی سے، 200 جوان کے پی سے، 250 جوان فیڈرل سے. یہ اس وقت ملک کے حاضر پرائم منسٹر کی اتنی سیکیورٹی نہیں ہے جس کو اس کو دی جا رہی ہے. پھر بھی کہتا ہے میری جان کو. ایک زہر ہے، وہ زہر جو آپ نے سیٹھ وقار کو دیا، وہ زہر، اور بہت سے ایسے ذمہ داروں کو آپ نے دینے کی کوشش کی. اسی زہر کا آپ کو ہی پتہ ہے. یہ ارطغرل ڈراموں میں جو زہر دکھایا جاتا ہے، وہ ڈرامے دیکھتے کہ اس کے ذہن میں یہ ہے. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خان صاحب آپ کا کردار اس ملک سے ہر شخص واقف ہے. آپ کے پیچھے ایک اوباش کراؤڈ ہے اور وہ DHS کے مخلوق ہے جن کے پاس نہ ڈالڈے کی فکر ہے، نہ چینی کی فکر ہے، نہ آلو کی فکر ہے، نہ تیل کی فکر ہے. وہ ہر جلسے کو فیسٹیول بنا کے آپ کے پاس آتے ہیں. آپ نے رات کو اردو ٹی وی میں دیکھا ہوگا کچھ خواتین میک اپ کروا رہی تھی. ہم اس لیے کروا رہی ہیں کہ خان کی نظر پڑ جائے. اس کی نہیں پڑی تو کسی کی تو نظر پڑ جائے. او بھائی تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ یاد رکھو، یہ بہت خطرناک بات ہے. سوشل کانٹیکٹ ہمارا خراب نہیں ہونا چاہیے، اختلاف ہونا چاہیے، لیکن خان جان بوجھ کے اس طرف لے کے جا رہا ہے ملک کو. ہمیں بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. گلگت بلتستان میں بھی یہاں پہ کچھ ہے تو جماعت کے نام کی تو یہاں PTI کوئی نہیں ہے. کچھ لوگ مجبوراً گئے ہیں، کچھ لوگ آزاد جیت کے گئے ہیں، کچھ لوگوں کو وہاں روزگار تھوڑا ملا ہوا ہے، کچھ لوگ واقعی یوتھیا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. گلگت بلتستان میں ان یوتھیوں کا جو عمران خان کا نیچے کلچر ہے، نہ یہاں معاشرہ قبول کرے گا،
نہ سیاسی طور پر اس کی اجازت ہوگی. اس لیے ہم متحدہ اپوزیشن والے جمع ہوئے تاکہ یہاں پہ گلگت بلتستان میں ہم پولرائزیشن اتنی نہ کریں کہ بیٹھنا مشکل ہو جائے. اس حکومت سے ہم کہیں گے کہ اب آتے ہیں کہ یہ 2 ایشوز ہیں جس کے حوالے سے سمپل بات یہ ہے کہ اگر اس نام نہاد آزادی مارچ کے نام پہ انہوں نے گلگت بلتستان کے وسائل دوبارہ استعمال کیے تو ایک سیکٹری ذمہ دار ہوگا. چیف سیکرٹری کے ساتھ شروع ہوگا معاملہ. ہم آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. تمہارا وہ خان جھوٹے ایجنڈے جھوٹے نعروں پہ اگر سڑکوں پہ آ سکتا ہے, ہم اپنے عوام کے خزانے کے پیسے بچانے کے لیے کیوں نہیں آ سکتے؟ اگر وہ اپنے 2 نمبر اقتدار کو خراب کرنے کے لیے بچانے کے لیے عدلیہ کو گالیاں دے سکتا ہے, فوج کو گالیاں دے سکتا ہے, تو ہم اس ایڈمنسٹریشن سے نہیں لڑ سکتے ہیں؟ لڑیں گے انشاءاللہ, عوام کی خاطر لڑیں گے. تو میں آج میری پوری پارٹی کی طرف سے چیف سیکرٹری صاحب اور ان کی تمام بیوروکریسی کو یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے مزید ان کی شاہ خرچیاں گلگت بلتستان کے عوام پہ قانونی ضابطے چڑھا کے شلوار قمیضیں ڈلوا کے آپ فیتے شیتے ڈال کے سمریاں بنا کے آپ عوام پہ کے خزانے پہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ہاتھ ہوگا, آپ کا گریبان ہوگا. ہم نہیں جانتے 2 نمبر سلیکٹڈ حکومت کو. ریٹن لا کی ذمہ داری بیوروکریسی کی ہے. ہم نے 5 سال میں ایک ایسا حکم نہیں دیا جس سے آج کوئی بیوروکریٹ جو ہے کسی جیل کچہری کا سامنا کرے. ہم نے قانون و ضابطے میں رہ کے کام کیا, لہذا اس کو روکا جائے. دوسرا ایک انہوں نے دیکھیں گلگت بلتستان میں سب سے بڑا ایشو بنتا ہے وہ جابز کا حوالے سے بنتا ہے کہ سرکاری نوکریاں جو ہے اس میں میرٹ نہ ہو تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. 2, ایک تو نائل لوگ ریاست کا حصہ بن جاتے ہیں سسٹم کا, اس کے اوپر خرچہ ہو جاتا ہے اور وہ اندر آ کے پھر گورنمنٹ کی مشینری کو اور خراب بھی کرتے ہیں. تو ہماری جب گورنمنٹ تھی ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل کو لاس کیا. ہم نے بیسٹ پریکٹسز ڈھونڈی کہ کس طریقے سے سرکاری ملازمین کے اس مسئلے کو میرٹ پہ کیسے لایا جائے, 100% نہیں تو 80% سے ہی. اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایف پی ایس سی گئے, 1100 پوسٹیں ہم نے ایف پی ایس سی کے تھرو الحمدللہ کی, ایک بھی ایشو اس میں نہیں اٹھا. اس کے بعد ہم نے این ٹی ایس کو ہم لے کے آئے یہاں پہ, جو ایجوکیشن کے اندر آپ کو پتہ ہے بھرتیاں ہوئی اس وقت. یہ جو نام نہاد جو این سی پی وزیر ہے ہمارا حلقے کا, اس کی بہن اس دور میں این ٹی ایس میں لگ گئی. ہمارا اپوزیشن لیڈر امجد صاحب, اس کی سسٹر لگی, میرٹ پہ لگے. ہمارے اپنے کئی لوگ میرٹ پہ نہیں آئے. میرے پورے خاندان کا میرا چیلنج ہے آج, کہتے تھے نا کشروٹ پلٹنی محلہ, میں چیلنج سے کہتا ہوں پورے این ٹی ایس پہ جتنے ٹیچر لگے ہیں میرے خاندان کی اگر ایک ٹیچر بھی ثابت کی جائے کہ وہ بھرتی ہی ہوئی ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں. ایک میرے خاندان کی کوئی خاتون جو ہے اس میرٹ پہ نہیں آ سکتی. ہم نے اس پہ کوئی ایشو نہیں بنایا. اس کے بعد ہم نے جب این ٹی ایس کے اوپر نیب کا ایک کیس آیا تو نیب کی طرف سے کہا گیا کہ آپ اس ادارے کو مزید نہ دیں, اس لیے کہ کنٹروورشل ہوا ہے. ہم نے اخبار میں اشتہار دیا. اس اشتہار میں یہ کہا کہ ہمیں پاکستان کی بیسٹ ٹیسٹنگ سروسز چاہیے تاکہ ہم اپنے جتنے بھی ریکروٹمنٹ ہے وہ ٹیسٹنگ کرنا چاہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. تو اس میں پاکستان کی ساری ٹیسٹنگ سروس آئی. اس میں 6 مہینے, میں نام لے کے بتا رہا ہوں, آج وہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ بیٹھا ہوا ہے, اختر رضوی صاحب, سعید اختر حسین رضوی صاحب, وہ ایس این جے ڈی کے سیکٹری تھے. ان کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنی. 6 مہینے کی ریزی کے بعد, فائنینشیل اور ٹیکنیکل ویلیویشن کے بعد, اس کو جو ہے وہ سی ٹی ایس پی نامی کمپنی کو انہوں نے شارٹ لسٹ کیا 1 سال کی. آج میں کہتا ہوں اگر سی ٹی ایس پی نے کہیں گڑبڑ کی ہے, کہیں 2 نمبری کی ہے, آپ کے پاس حکومت ہے, اس کو بین بھی کر دو, اس کو ٹانگ بھی دو. میرا اگر ثابت ہوتا ہے, اورنگزیب کی کوئی چیز ثابت ہوتی ہے, میرے کسی وزیر کی چیز ثابت ہوتی ہے, ہم سب جواب دیں. ہم سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے, صرف بیان نہیں دینا چاہیے. لہذا آپ کی ذمہ داری ہے. اب انہوں نے کیا کیا, آج سے کوئی 6 مہینے پہلے اخبار میں اشتہار دیا کہ ہم دوبارہ نئی ٹیسٹنگ سروس لینا چاہتے ہیں. سال پورا ہو گیا تھا پچھلے کا. اس میں تمام کوڈل فارمیلٹیز ان کی گورنمنٹ میں کرنے کے بعد یہ سی ٹی ایس پی شارٹ لسٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ان کو آرڈر دینے کے بجائے یہ چلے جاتے ہیں جناب نہیں ہم نے خود کرنا ہے, بیک ڈیٹ سے کابینہ کے منٹس بنا دیتے ہیں.
اس کابینہ کے منٹس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے ڈپارٹمنٹل کرانا ہے. اب آئیں جی ڈپارٹمنٹل کیا ہوتا ہے؟ پرچہ بنائیں گے, سیکرٹری بیٹھا ہے, ایک ڈائریکٹر بیٹھا ہے, وہ اپنا پرچہ خود ہی بنائے گا. آپ کے پاس ایسا میکینزم ہے کہ وہ پیپر لیک نہ ہو؟ ہے آپ کے پاس کوئی ڈیجیٹلائزیشن؟ ہے آپ کے پاس کوئی آئی ٹی کا اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ جس پہ لوگ اعتماد کر سکیں؟ ہے کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا کہ جس پہ 100% ہر بندہ کہ ہاں جی ٹھیک ہے؟ تمام سیکرٹریز نے جا کے کہا کہ بھئی یہ ٹیسٹ ہم نہیں لے سکتے, پیپر لیک ہوتا ہے, 100 قسم کے الزام لگتے ہیں کہ یہ اس برادری کا ہے, اپنے لوگ لگا دیے, اس مسلک کا ہے, یہ اس قومیت کا ہے, اس ضلع کا. تو اس کے باوجود بھی اس حکومت نے جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو مجبور کیا ہوا ہے, یا چیف سیکرٹری خود بھی یہ چاہتا ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے, کہ ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ لیا جائے. اس کا نتیجہ ہم نے استور میں کل دیکھا. پہلا ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ ہوا 1 تا 5 تھا نا, 30 کے 30 پی ٹی آئی کے ٹائگرز لگا دیا. 30 کے 30. ایک بندہ پیپلز پارٹی کے کسی نے ووٹ دیا ہو نہیں لگا, نون لیگ کو ووٹ دیا ہو نہیں لگا, اور کسی آزاد کو دیا ہو نہیں لگا. 30 کے 30 بندے, اور وہ سارے نامی گرامی ان کے سوشل میڈیا اور جناب وہ ٹائیگر فورس کے ممبر ہیں. اور بھئی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں گلگت بلتستان میں؟ ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہماری متحدہ اپوزیشن نے کل چیف سیکرٹری کو بھی جا کے بتایا, میں نے بھی بتایا ان کو, یہ اگر اسی طرح آپ نے ڈپارٹمنٹ, آپ دیکھیں وہ ایک اور چیز کی گئی ہے, 1 سال کے لیے 40 سال کر دی گئی ہے. کیوں 1 سال کے لیے؟ کیوں بھائی کیوں؟ یعنی 1 سال میں آپ کے پاس جتنی پوسٹیں آپ لگا کے فارغ ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد واپس آئے گا بیک ٹو اسکوائر. آپ کہہ رہے ہیں پھر جی بی میں سب کے لیے 40 سال آئندہ کے لیے ایج ہوگی, اگلے 10 سال کے لیے ہوگی, 5 سال کے لیے, جتنی آپ کی حکومت ہے اس کے لیے تو کریں. اپنے کچھ لوگ ہیں جو اوریج ہو گئے ہیں, پرسنل اسپیسیفک قوانین بنا رہے ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. 1 ایئر کی بات نہیں, ٹھیک ہے ہاں بے روزگاری ہے, آپ 40 سال کریں, آئندہ 10 سال کے لیے کریں, اگلے 5 سال کے لیے کریں. تو لہٰذا یہ جو ٹیسٹنگ ہے اس کو آپ 90 نمبر ٹیسٹنگ سروس کو دیں, پرائیویٹ سیکٹر کو دیں, اخبار میں نوٹس کریں, صاف شفاف جو بھی کمپنی آپ میرٹ پہ آتی ہے اس کو آپ لیں. اس کے بعد یہ ٹیسٹنگ کمپیوٹرائز ہو, ڈیجیٹلائز ہو اور میرٹ پہ ہو, اور 10% ٹوٹل جو ہے آپ کا 10 نمبر جو ہے وہ انٹرویو کے ہونے چاہیے, ڈپارٹمنٹ انٹرویو لے. اسی طرح عدالت کا حکم ہے 10 نمبر دینے کے لیے, ہائی کورٹ نے ہمیں حکم دیا تھا, ہم نے 10 نمبر کے ساتھ 90 نمبر ٹیسٹ کے رکھے. یہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں, پھر اس میں یہ کل ایک بیان ہم نے پڑھا, 10,000 جابز اس حکومت نے, وفاقی پچھلی حکومت نے ہمیں کریشن دی ہے. ایک این سی پی وزیر نے یہ بات کہی. میں آپ کے وساطت سے اس این سی پی وزیر کو چیلنج کرتا ہوں, اگر 2,000 پوسٹیں بھی وتھ فائنانس خان کے 4 سال میں, خان کے 4 سال میں 2,000 پوسٹیں آپ کے اسی فورم میں, میں چیلنج کرتا ہوں, اورنگزیب صاحب بیٹھیں گے, آپ 2,000 پوسٹیں ہمیں دکھا دیں کہ جو خان نے وہاں سے وتھ فائنانس کے ساتھ آپ کو کریشن کر کے دی ہے. اگر آپ ثابت کر سکے تو ہم سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ورنہ تم وزیر اطلاعات کے نام نہاد عہدے میں بیٹھ کے اتنے جھوٹ بولتے ہو, شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. جب حکومت نہیں رہی تو اب جو ہے وہ ہمارے 2450 پوسٹیں ہم کریٹ کر کے گئے تھے, ٹھیک, 950 پوسٹیں ہمارے پاس بیک اینڈ میں پڑی ہوئی تھی ہماری اپنی گورنمنٹ میں. پولیس پہ ہم ایک نظام بنا کے گئے تھے, یعنی 3200 پوسٹیں تو ہمارے پاس نئی لیگ کریشن ہم نے اپنے دور میں اپنے وسائل سے کر کے ہم گئے تھے. اس کے بعد نظام یہ بنایا تھا, جیسے پولیس ہے, پولیس میں ہم سے پہلے ایسا ہوتا تھا ریٹائر ہوتا تھا, چوری چھپے وہاں کوئی بھرتی ہو جاتا تھا. ہم نے اپنے دور میں یہ کیا, ستمبر ٹو ستمبر آئی جی صاحب کو کہتے تھے ہم کہ آپ کے پورے سال میں کتنے لوگ ریٹائر ہوئے, اس کی لسٹ دے رہے. وہ لسٹ آتی تھی, ہم اس کو ایچ پی آر بھیجتے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی 70 لوگ ریٹائر ہوئے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں 95 ریٹائر ہوئے. یعنی وہاں بھی 5-10 ویکینسیاں 25 چھپائی جاتی تھی. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ستمبر ٹو ستمبر یا دسمبر ٹو دسمبر پولیس ڈپارٹمنٹ اپنا ڈیٹا پروونشل گورنمنٹ کو فراہم کرے گی کہ ہمارے اتنے لوگ ریٹائر ہو گئے, لہٰذا ان کی جگہ میں فریش ریکروٹمنٹ کی جائے. تو اس کو ہم چیک کرتے تھے ایچ جی پی آر سے کہ کتنے لوگ ریٹائر ہو. تو اب 100-200 لوگ تو آپ کے ایچ جی پی آر سے ریٹائر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, 100-200 لوگ آپ کے پولیس سے ریٹائر ہو رہے ہیں.
تو آپ 3 سال کے نکال دیں تو 600 کے قریب یہ پوسٹیں آپ کی بنتی ہیں، تقریباً 400-500 کے قریب. لہذا ہم دوسرا یہ کہیں گے، پھر یہ ایک وائلیشن کریں، یا آپ سن لیں، وہ یہ ہے کہ آپ کی پچھلی گورنمنٹ نے، یعنی ہم سے پہلے ایک حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، اس کو ہم نے ان کا جو ایک کیا کہتے ہیں ایکٹ پاس کیا انہوں نے، ہم نے اس کو لیٹر اسپرٹ عمل کیا. ہمارے دور میں ان نوجوانوں کے لیے جو ملازمت میں تھے ان کے لیے ایک ریگولیشن ایکٹ پاس ہوا، کنٹینجنٹ کانٹریکٹ امپلائیز ریگولیشن ایکٹ، اورنگزیب صاحب نے پاس کروایا. آج جو ہے اس ایکٹ کو ایک طرف رکھا جا رہا ہے اور آپ جو ہے وہ باہر سے لوگوں کو لینے کی کوشش کریں. بھئی ہم نے کوئی نہیں لگایا، اس میں زیادہ تر پچھلے دور کے تھے، اسی خطے کے ہیں، وہ کوئی باہر سے نہیں ہیں. ہمارے مطالبہ ہے ایس پی یو، نواز شریف صاحب نے ایک اسپیشل پروجیکٹ دیا تھا 3 ارب کا، ہم نے پولیس فورس کھڑی کی تھی، اس میں ایگریمنٹ کیا تھا ہم بعد میں ان کی ریگولیشن کریں گے. آج پہلا حق بنتا ہے پولیس کے اندر خالی پوسٹیں ہیں تو ایس پی یو کے جوانوں کو دیے جائیں جو میرٹ پہ اس وقت جو ہے وہ بھرتی ہوئے، ٹرینڈ لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، تمام تر جو ہے وہ ٹریننگ ایس ایس جی سے ہم نے ان کی ٹریننگ کروائی ہے. ایک وہی ہے. اسی طریقے سے پولیس میں جو کنٹینجنٹ لوگ ہیں 15 سال سے، ہم نے ان کو ریگولیٹ اس طرح کیا کہ ان کو جو کنٹینجنٹ تھے ان کو ہم نے بایو میٹرک کیا اور یہ طے ہوا جب بھی پوسٹ آئیں گی ان کو لگایا جائے. اسی طرح باقی محکمے ہیں ہمارے. لہذا اس ایکٹ کی روشنی میں جو کانٹریکٹ ملازم پورا آتا ہے، جو کنٹینجنٹ والا آتا ہے، سب سے پہلے اس کو ترجیح دی جائے، بعد میں کوئی آپ باہر سے ضرور لیں، فریش ویکینسی ضرور لیں. لیکن اگر آپ نے یہ ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ کے نام پہ سیکریٹریز کو، دوسری بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، جب ہم سے پچھلی گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی، ہم حکومت میں آئے ہیں تو ہمارے آدھے آفیسر انکوائریاں بھگت رہے تھے نیب کی، کوئی جیل میں تھا، کوئی کدھر تھا، اور کسی کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا تھا. کیوں؟ ریکروٹمنٹ کی وجہ سے. ہم نے یہ عہد کیا کہ ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد ہمارا کوئی افسر ہماری وجہ سے جیل نہ جائے. آج الحمدللہ ہماری 5 سال پورے ہو کے آج 1.5 سال 2 سال اس کے اوپر بھی ہو گئے، ایک انکوائری کسی کورٹ، نیب یا کسی ادارے میں نہیں ہے کہ انلیگل اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کر کے. اگر آج آپ ان افسروں سے دوبارہ ٹیسٹ لیں گے، ان کو مجبور کریں گے، ان میں سے آدھے افسر کل جیل میں ہوں گے. کیوں؟ میکینزم نہیں آپ کے پاس. لیک ہو جائے گی کوئی بات، الزام آ جائے گا، یا کوئی پیسوں کی بولی کسی کو مل جائے گی. تو لہذا ہمارے ان افسروں کی فیوچر کا سوال ہے کہ ان کے فیوچر کو سٹیک پہ نہ لگایا جائے. لہذا اس کو میرٹ پہ ٹیسٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کرے. آج جی ایچ کیو میں ٹیسٹ پرائیویٹ سیکٹر لیتے ہیں، آج آپ کے او جی ڈی سی ایل میں پرائیویٹ سیکٹر لیتے ہیں. ان کا اپنا صوبہ ہے کے پی، جہاں ان کی حکومت ہے. پنجاب میں ان کی حکومت تھی، وہاں پہ ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے ٹیسٹ لیا جاتا ہے. یہاں پہ آپ نے کیوں سلسلہ شروع کیے؟ اس لیے کہ آپ نے ٹیسٹنگ سروسز کو بلایا، ان کو کہا کہ آپ ہمیں کتنا حصہ دیں گے. 40 سیٹیں ہیں تو 15 آپ ہمارے لگا دیں، 25 آپ جو ہے اپنا میرٹ کریں. انہوں نے کہا نہیں، ہمارا تو اربوں کا بزنس ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. آپ کے کتنے وزیر ہیں؟ آپ کے کتنے سی ایم صاحب آپ نے خود سلیکٹڈ؟ کیا آپ نے ان کمپنیوں کو بلا کے نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کر لو؟ ڈیل نہیں ہوئی، آپ کہتے ہیں ہم ڈپارٹمنٹل کریں گے. یہ بہت خطرناک ایشو ہے. حکومت سلیکٹڈ حکومت اس پہ ہوش ناخن لے اور اس کو 100% 1/5 سے لے کے اوپر جتنے بھی پوسٹیں ہیں ان سب کی ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے ان کا ٹیسٹ لیا جائے میرٹ پہ. انٹرویو جو ہے وہ گورنمنٹ کے ادارے باضابطہ طور پر لیں، اس کے جو ایڈمنسٹریشن میں بیٹھے ہیں، اور جو ہوئے استور میں اس کی تحقیق ہو. کمیٹی بنائی ہے چیف سیکرٹری صاحب نے کل، اس کی صاف شفاف تحقیق ہو، پتہ چلے یونین کونسل کے کس سے ہیں، کس کس جگہ سے ہیں، تاکہ یہ غریب لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ بند ہونا چاہیے. جی 2-3 ایشوز تھے جو تو میں نے بات کی، مختصر یہ عرض کروں گا کہ ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں آپ دیکھ لیں، ابھی تک ڈیولپمنٹ بجٹ کی جو ایز پر رول ہے اس کے مطابق ان کے پاس 27% یوٹیلائزیشن ہے. مہینہ کون سا ہے؟ مئی کا. اگلا کون ہے؟ جون ہے. یہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں وفاق نے بجٹ ریلیز نہیں کیا. دیکھیں بجٹ جو ریلیز ہوتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، آپ پہلے کیس لاتے ہیں جو آپ وہاں سبمٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا ڈیولپمنٹ پلان ہے، اس ضلع میں یہ ہے، اس ضلع میں یہ، اس ضلع میں یہ ہے. آپ وہاں پہ پھر کمپلائنس رپورٹ جمع کراتے ہیں کہ آپ نے پچھلے ہم نے جو ریلیز دی تھی اس کی یوٹیلائزیشن یہ ہے، اور اس کے بعد پھر اگلی ریلیز آپ کو ملتی ہے. اب انہوں نے یوٹیلائز وہ پیسے وہاں کے بجائے کہیں اور خرچ کر دیے.
اور اب یہ جب ریلیز کے لیے جائیں گے ان کو نہیں ملے گی، کہیں گے وفاقی حکومت چینج ہو گئی تو ہمیں ریلیز نہیں ملی. یہ بھی ڈرامہ یہ کریں گے. اور ساتھ ہم نے اپنے دور میں یہ طے کیا تھا، یہ بھی آپ کے نوٹس میں رہے، کہ ہمارے پاس واٹر اینڈ پاور، ایجوکیشن اور ہیلتھ میں کوئی ہمارے پاس جب فیڈرل گورنمنٹ نے ویکینسیز نہیں دی تو ہم نے ایس پی ایس اسکیل کے تحت ڈیولپمنٹ سے کچھ پیسے اٹھا کے ان 3 اداروں میں لازمی سروسز کے لیے 25 کروڑ روپے دیا تھا، جو کورونا کی وجہ سے ٹیسٹ نہیں، آج کل ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. ان کو بھی ہم نے سی ٹی ایس پی میں ڈال دیا، کانٹریکٹ اپوائنٹمنٹ والی بھی. اور آج یہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں اتنے ٹیچر دے رہے ہیں اتنے. او بھائی اس میں دیکھ لو وہ سارے کے سارے 1200 پوسٹیں ہیں جو ڈیولپمنٹ بجٹ سے ہم نے اٹھا کے ہیلتھ، ایجوکیشن اور واٹر اینڈ پاور کے اندر ہم نے دی تھی، تاکہ یہاں کوئی ڈسپنسری بنی ہے فوراً وہاں بندہ لگے، اسکول بنا ہے فوراً بندہ لگے، پاور ہاؤس لگا. اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ میں آپ کے سلسلہ رکنے کی وجہ سے بے روزگاری کا آپ کو پتہ ہے پہلے سے صورتحال خراب ہے. چائنا کا ہمارا جو پاک چائنا ٹریڈ ہے گزشتہ 3 سال سے کووڈ کی وجہ سے وہ بند تھی اور آج بھی پارشلی کھلی ہے، اس کا فائدہ یہاں کے بے روزگاروں کو نہیں ہو رہا. لہٰذا اس پہ حکومت نے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی. ہم اپنے طور پر جاوید صاحب لگے ہیں، چیمبر والے لگے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک پارشل ایک راستہ کھلا ہے اور ہم 30% بے روزگاری اس سے بڑی ہے، اس کی طرف ہمیں بھرپور دھیان کی ضرورت ہے. انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے ایجنڈے میں رکھا ہے چائنا کے ساتھ جو شہباز صاحب کی پہلی میٹنگ ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ایجنڈے میں شامل ہے. یہ ایشو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم حل کریں گے. اور جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے گلگت کے اندر آپ ایک سکیم آج مجھے دکھا دیں. گلگت کیپٹل ہے نا جی صوبے کا، ایک سکیم دکھائیں گلگت بلتستان کے صوبے کا کیپٹل کے لیے. انہوں نے 50 کروڑ روپے اٹھا کے کہاں پھینکا ہے کہ ایل جی این آر ڈی کو دیا، جس کے ہمارے پر تنقید کرتے تھے. لہذا یہ جو سلسلہ ہے گلگت بلتستان کا جو ڈیولپمنٹ کا پہیہ روکا گیا. تیسری بات پی ایس ڈی پی کی ہے. آئے جی پی ایس ڈی پی میں کچھ منصوبے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم لائے ہیں کاغذوں میں، وہ کچھ منصوبے وہ ہیں جو ہمارے ہیں. ہم انشاءاللہ اپنے منصوبوں کی پہرے داری کریں گے، چاہے وہ گلگت چندور روڈ ہے، چاہے شاہراہ نگر ہے، چاہے وہ آپ کا جو ہے وہ کینسر ہاسپٹل ہے، کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے، شہید سیف الرحمان ہاسپٹل ہے، نلتر ایکسپریس وے ہے. اس طرح کے ہینزل ہائیڈل پروجیکٹ جو بھی ہمارے دور میں جو پروجیکٹ جو ہے جتنے بھی ہیں، ان سارے منصوبوں کو انشاءاللہ ہم اپنے فیڈرل گورنمنٹ سے لڑ جھگڑ کے ان کو کمپلیٹ کروائیں گے. آپ نے جو کاغذوں میں منصوبے رکھے تھے اب آپ کی ذمہ داری ہے. آپ بتائیں کہ آپ کے پاس 4 سال تھے خان کے پاس فیڈرل میں، 4 سال میں کون سا پی ایس ڈی پی کا منصوبہ آپ نے زمین پہ اٹھایا سوائے سیلفیوں کے علاوہ. لہذا ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ. اور ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں گو کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ہم اس ملک کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے. اچھائی وہاں ہوتی ہے اس کے اثرات یہاں آتے ہیں، برائی وہاں ہوتی ہے اس کے اثرات یہاں آتے ہیں. گلگت بلتستان حساس خطہ ہے. اگر یہاں کسی یوتھیے نے، ہم اپنی فوج کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اپنی جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں. ہمارا مسلح افواج کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم اپنی مسلح افواج کو آئین اور قانون کی ذمہ داریوں میں رہتے ان کو سلوٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم ان سے یہ نہیں کہتے آ کے ہماری نیپیاں بدلو، ہم ان کو یہ نہیں کہتے ہیں آ کے ہمارے جناب آ کے ممبر پورے کرو. ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ آئینی قانون. ہم سلام پیش کرتے ہیں. آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے پچھلے دنوں کہا ہم غیر سیاسی ہوئے، بہت اچھی بات. یہ ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑی بات. اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو پیرا دے، یہ کبھی سیاسی نہ ہو. نیوٹرل جس کو کہا خان صاحب نے جانور کو، اور کس کو کہا فوج کو. کہا یہ کہتی ہے میں نیوٹرل ہوں، یہ جانور ہے. ہم یہ نہیں کہتے فوج کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، فوج کو غیر سیاسی ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو غیر سیاسی مطلب یہ ہے کہ سیاسی عمل میں وہ حصہ نہ لے، باقی جو وقت کی حکومت ہے اس کی جو ہے وہ آئین قانون کی تابعداری. 2 چیزیں ہم نے پہلے بھی کہا، آپ کے فورم سے بھی کہتے ہیں، پچھلے چیف سیکرٹری کو بھی ایس چیف سیکرٹری بھی کہتے ہیں. بجٹ پاس ہوتا ہے اسمبلی سے تو آپ کا 69 بلین کا تھرو فارورڈ ہوتا ہے. جب وہ پرنٹنگ کے لیے 3 مہینے لگتے ہیں، ان 3 مہینوں میں وہ 96 ارب ہو جاتا ہے. آپ سب جرنلسٹ ہیں، آپ بتائیں کیا لاء میں یہ لکھا ہوا ہے
کہ اسمبلی جب بجٹ پاس کرے گی اس کا ایک آخری کیپ ہوتا ہے بجٹ کی، نا ڈیولپمنٹ یہ، نان ڈیولپمنٹ یہ، جو ٹوٹل تھرو فارورڈ یہ. آپ نے 69 کا تھرو فارورڈ کے ساتھ اسمبلی سے بجٹ پاس کیا ہے. اس کے بعد پرنٹنگ کے دوران 26 ارب کی اسکیمیں کہاں سے آ گئی؟ کس نے ڈالی؟ اس کی تحقیق ہونی چاہیے. پچھلے سال 10 ارب کی ڈال دی گئی ہمارے دور میں، جب ہم بجٹ پاس کر کے واپس آئے ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی، اور پرنٹنگ کے دوران 10 بلین کی اسکیمیں ڈال دی گئی. اس دفعہ پرنٹنگ کے دوران 26 ارب کی اسکیمیں ڈال دی گئی ہیں. آپ 150 ارب روپے کا تھرو فارورڈ کر دیا ہے. اینول ڈیولپمنٹ بجٹ 14 ارب ہے، اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے ابھی 3 ارب بھی نہیں ہے. تو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ نام نہاد اسکیمیں ہیں، ایک 1 بلین کی اسکیمیں ہیں کہ ہلکے میں دے دیے کہہ رہے ہیں ہوا میں. ڈپارٹمنٹل اسکیمیں ختم کر دی گئیں. لہذا اس حوالے سے ہم آج اس سلیکٹڈ نام نہاد حکومت کو یہ وارننگ دیتے ہیں عوام کی طرف سے کہ اپنی ذمہ داریوں پہ توجہ دو. اور اگر آپ نے فیڈرل کا اس گن کو، عمران خان کی اس بکواس کو، اور اس نیازی کی اس گالم گلوچ کو، اور اس کی جو ہے وہ تباہ کن جو ہے اس کی نفرت بری چیزیں جی بی میں لانے کی کوشش کرو گے تو یہاں پھر آپ کو کوئی معافی نہیں ملے گی. یہاں آپ کو اسی لہجے میں جواب ملے گا، آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. یہاں پہ ہم نہیں چاہتے، ہم اختلاف برائے اختلاف یہی چاہتے ہیں کہ پالیسیز پہ ہو، ذاتیات پہ نہ ہو. ہماری تمام بیوروکریسی سے ایک دفعہ ہم گزارش کریں گے، آپ ریٹن لا کے پابند ہیں. یہ بات آپ سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو ریٹن قانون ہوتا ہے بیوروکریٹ اس کا حلف لیتا ہے. اگر میں ایز اے چیف ایگزیکٹو کسی بیوروکریٹ کو کہتا ہوں کہ یہ کام کرو، وہ جا کے دیکھتے ہیں قانون میں، اگر وہ قانون میں ہے تو کرے گا، ادروائز نہیں کرے گا. آپ اس حکومت کی جیسے تیسے آئیے، جعلی آئیے، اس کی جائز قانونی احکامات ماننا آپ کے اوپر لازمی ہے. بالکل مانیں، ہم یہ نہیں کہتے وہ بھی نہ مانیں. لیکن اب چونکہ یہ پیسہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ دھندا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کسی بھی وقت ہماری حکومت جا سکتی ہے. اس لیے جناب کوئی نوٹ چھوٹ بناؤ تو کموڈ کے ٹینڈر میں بھی ان کے وزیر پہنچے ہوتے. شرم آنی چاہیے ان کو، باتیں کرتے ہیں پچھلوں کے حوالے سے. ہمارے پروجیکٹ تو منہ چڑھ کے بولتے ہیں، ادھر سے باہر نکلو نون لیگ کا پروجیکٹ، ادھر سے باہر نکلو نون لیگ کا پروجیکٹ. جس ضلع میں جاؤ الحمدللہ نواز شریف کی نشانیاں. تو لہٰذا آپ بیوروکریسی کے جتنے ذمہ داران ہیں وہ قانون کے مطابق چلیں اور ان کے ناجائز فرمائشیں پوری نہ کریں. آگے آپ کے لیے ہم نے تو 5 سال بڑی پیار محبت سے آپ سے گزارا ہے. اگر آپ میں سے کسی آفیسر کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے تو فوراً حاضر آ کے بتاؤ. اگر آج آپ زیادتی کریں گے ان کے کہنے پہ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ شیخ صاحب 2 منٹ باتیں کریں پھر آپ کے سوال لیں. دو مرد ہیں. الحمد لله والصلاة والسلام أما بعد الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. سب سے میں پہلے جناب حافظ فیض صاحب، جناب جاوید صاحب اور تمام صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں بلال حسین غریب فرزند محمد سن تابع پاکستان نگر حلقہ 4 سے تعلق ہے. ابھی بھی پہلے کہہ چکا ہوں یہاں پر کہ زندگی میں پہلی بار میں نے سیاست کے اندر باقاعدہ جوائن کرنے کا پہلی مرتبہ اعلان کر رہا ہوں. آج تک کسی بھی سیاسی پارٹی کے اندر باقاعدہ میں نے اعلان نہیں کیا، اگرچہ رفاقت سب سے تھی. اور شاید چونکہ میں جب آ رہا تھا تو میرے ایک دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ پہلے کس پارٹی میں تھے، وہ سوال بنانا چاہ رہا تھا. میں نے کہا باقاعدہ کسی پارٹی میں نہیں تھا. مجھے معلوم کہ سوشل میڈیا پر تھوڑی دیر کے بعد وہ چیزیں آ جائیں گی کہ آپ فلاں جگہ تھے، وہاں سے فلاں جگہ، کسی جگہ نہیں تھا. اور اگر تھا بھی تو باقاعدہ اعلان میں نے نہیں کیا تھا. پہلی مرتبہ میں نے باقاعدہ اعلان کیا. اب
باقاعدہ اعلان کرنے کے لیے زیادہ وقت اور زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا کیوں کیا ہے، اس کے کچھ وجوہات ہیں. آج تک میں نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا اور آج باقاعدہ اعلان کیوں کر رہا ہوں. ملکی سیاست کے اندر میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے جناب والا پارٹیاں سیاست میں آئیں گئیں. سیدھی بات بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب جب آئے تھے تو میں صبح سے شام تک میں انہیں دیکھتا تھا. اب یہ کوئی انقلاب لانے والا ہے، کچھ نیا ہونے والا ہے پاکستان کے اندر. لیکن جب وہ آئے اور یہ 4 سال کا جو عرصہ گزرا، اس پورے 4 سال کے اندر ہم نے کیا دیکھا. وہ یہ چاہتا ہے کہ میری تقریروں سے لوگوں کا پیٹ بھرے. میں تقریر کروں تو مریض صحت مند ہو جائے، میں تقریر کروں تو بھوکا جو ہے اس کا پیٹ بھر جائے اور ننگے کو کپڑے مل جائے. تو آپ کی تقریروں سے نہ کوئی صحت مند ہو جاتا ہے. صحت مندی کے لیے دوائی کی ضرورت ہے، ننگا آدمی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، بے مکان آدمی کے لیے چھت چاہیے. تو آپ اپنی پوری تقریر کے اندر یہ سارا ڈرامہ کر کے کچھ بھی جب نہیں دے سکے عوام الناس کو، تو اب نیا ایک ڈرامہ، چونکہ 5 سال پہلے انہوں نے قطری کے خط پہ گزارا کیا تھا، تقریروں کے لیے مواد چاہیے تھا، تو قطری کا خط اب کسی کام کا نہیں آیا، تو اب ایک اور خط منگوایا گیا تاکہ یہ 5 سال جو ہے اس خط پہ گزارا کریں. تو اب میں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ عجیب سا ہو رہا ہے. یعنی یہاں پر قول اور فعل کے اندر آسمان اور زمین کا تضاد ہے. کوئی ایک بات پر عمل ہونا چاہیے. ایک بات پر، اگر میں 100 باتیں کروں، اگر ایک پر عمل نہیں ہو رہا ہے. تقریر کے اندر کہا جائے کہ بھائی یہ دیکھو اگر کوئی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو وزیر اعظم ملک کا چور ہے. تو انہوں نے تو چوری کا سب سے بڑا اعلان خود کیا ہے. تو یہ خود مان رہا ہے کہ میں چور ہوں. چور کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے تو پیٹرول آسمان پر لے گیا، ڈالر مہنگا ہو گیا تو ملک کا وزیر اعظم چور ہے. میں اتنی نوکریاں دوں گا کہ سعودی عرب کے اندر لوگ اپنے آپ کو بے روزگار تصور کر کے پاکستان آئے. میں پوچھتا ہوں کتنے پاکستان آ گئے کہ وہاں کہے کہ بھائی سعودی عرب میں تو بہت بے روزگاری ہو گئی ہے، اب پاکستان کے اندر آ کر ہم روزگار شروع کر رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ پاکستان آ چکے ہیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں اتنی ریپیٹ ہو گئیں، گھس گئیں اور سب کو یاد ہو گئیں. تو میں نے دیکھا کہ یہاں قول اور اچھا پھر ایک نعرہ لگایا، اسلام مدینے کی ریاست. میں کہتا ہوں سیاست آدمی کرے وہ بھی پاکستانی سیاست، اور پھر پاکستانی سیاست کے اندر اسلام کا پیراہن نہ پہنا ہے، اسلام کا لباس نہ پہنا ہے. کیونکہ اسلامی ریاست اور آپ کا یہ ناچ گانا بہت آسمان و زمین کا فاصلہ ہے. آپ کی زبان چونکہ متکلم کلام میں نظر آتا ہے، گفتگو کرنے والا گفتگو کے اندر نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنا یعنی اندر کا اچھا آدمی ہے. آپ کی گفتگو سے آپ نظر آ رہے ہیں، اور آپ نظر آتے ہوئے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ. اور جب ریاست مدینہ کا کارڈ صحیح نہیں استعمال ہوا تو پھر انہوں نے ایک اور نعرہ لگایا. میں یہ دیکھ رہا تھا کیونکہ میں واقعی میرا ووٹ بھی ہوا ہے، ووٹ ہوا ہے، اعلان نہیں کیا ہے، میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. انہوں نے نعرہ لگایا امر بالمعروف ونہی عن المنکر. خدا شاہد ہے، آپ سب شاہد ہیں، انہوں نے اس لفظ کو ادا نہیں کر سکتا ہے. امر بالمعروف وہ غلط پڑھ رہا تھا. خاتم النبیون یا نبیین کیا پڑھنا چاہیے، اس میں ریپیٹ 3-4 مرتبہ کر کے وہ نہیں پڑھ سکا. تو آپ پھر ریاست مدینہ کی بات کرنے جس کو خاتم النبیین کا نام نہیں آ رہا، جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام نہیں آ رہا. تو نعرے لگانے سے آدمی کسی گدھے کے اوپر رکشہ لکھنے سے گدھا رکشہ نہیں بن جاتا ہے، یا کسی رکشے کے اوپر یا کسی بس کے پیچھے F-16 لکھنے سے وہ F-16 طیارہ نہیں بن جاتا ہے، بس لکھا ہوا ہے. تو بات کرنا اور عمل کرنے میں بہت بڑا فرق نظر آیا. تو میں نے کہا کہ یہاں پر پھر اس پارٹی کے اندر نہ تو اسلام کا نام لیا گیا ہے، نہ اسلام کے نام سے ووٹ لایا گیا ہے، نہ انہوں نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے، نہیں کی ہے، مگر کام کیا ہے. آپ کام دیکھیں پورے پاکستان کے اندر، آنکھوں سے چشمہ وہ تعصب کا چشمہ ہٹا کر آپ دیکھیں تو گلگت کے اندر جتنا ڈیولپمنٹ ہوا ہے وہ کس دور میں ہوا؟ حقیقت بتائیں. وہ حفیظ کے دور میں ہوا ہے، یقین کیجیے حفیظ کے دور میں ہوا، یعنی نون لیگ کے دور میں ہوا ہے. پاکستان کے اندر آپ یہاں سے جاتے ہیں، بشام سے موٹر وے اسٹارٹ ہوتا ہے اور سکھر تک اگر آپ آرام سے سفر کر رہے ہیں تو یہ نون لیگ کے دور میں ہوا ہے، یہ نون لیگ کے دور میں ہوا ہے. اور بہت ساری ڈیولپمنٹ نون لیگ کے دور میں ہوا، یہ ہماری آنکھوں نے دیکھا. اور پھر تیسری بات جو میں آپ سے آخری گزارش کروں گا، ایک بہت بڑا اختراع جو سیاسی پارٹیاں
نے ڈال دی تھی، اور ہمارے جناب جاوید حسین صاحب نے واقعاً ہمیں ایک عنوان دیا ہے، اور وہ عنوان یہ ہے کہ ہم نون لیگ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے، کام دیکھتے ہوئے بھی متوجہ نہیں ہو رہے تھے، اور اگر متوجہ کیا ہے تو یہ ان کی مرہون منت ہے۔ اور ہم کوشش کریں گے نگر سے، میں کوشش کروں گا اپنی بساط کے مطابق، بہت بڑے دعوے کر کے پھر نتیجہ کچھ نہ نکلے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بات چھوٹی ہونی چاہیے، کام زیادہ ہونا چاہیے۔ تو ہم کوشش کریں گے اپنی بساط کے مطابق جاوید صاحب کے ساتھ مل کر کے، حفیظ صاحب کے ساتھ مل کر کے ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ نون لیگ کے اندر لوگ آ جائیں اور آپ کے ساتھ شمولیت اختیار کریں۔ السلام علیکم۔ اچھا شاعری صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم اپنے منصوبے جو ہیں اس کو فالو کریں گے پی ایس ڈی پی کے اندر۔ آلریڈی وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 10% سے کم جن منصوبوں پہ کام ہوا ہے اس کو سسپینڈ کر کے ختم کیا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا، گلگت بلتستان میں کرپشن ہو رہی ہے، اس پہ آپ ابھی تک کچھ بولتے نہیں ہیں، کیا آپس میں مکا ہے، کوئی ڈیل ہے، یہ بتائیں۔ تیسرا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں ٹرانسپیرنسی ہوئی، تو اس میں آپ نے کہا کہ پولیس کے اندر جب آپ کے دور میں بھی کچھ بھرتیاں ہو رہی تھی تو اس پہ بھی آپ پہ بھی بڑے ایلیگیشن لگے تھے۔ تینوں سوالات کے ہاں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پہلا سوال کیا آپ کو ذہن میں آنا چاہیے کہ نون لیگ کی جب گورنمنٹ ہوتی تھی تو اس وقت 1200 سے 1000 بلین کا پی ایس ڈی پی ہوا کرتا تھا، اور اس وقت سیمنٹ کا وہ بیگ بھی 400 کا تھا، سریہ بھی 80,000 کا ٹن تھا۔ انہوں نے پی ایس ڈی پی کو آلریڈی کم کر کے 600 ارب پہ لائے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے بھی انہوں نے جاتے جاتے یہ کہا کہ اس میں سے 200 ارب روپے پیٹرولیم کے جو سبسڈی ہے اس میں ڈال دیا، ٹوٹل رہ گئی 400 ارب روپے کی پی ایس ڈی پی۔ ادھر ہمارا جو سلیکٹڈ نام نہاد ہمارا جو لمبو چیف منسٹر صاحب ہیں، وہ کہتے رہے 370 ارب تو میں لایا۔ بھئی آپ کا ٹوٹل 400 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی ہے ملک میں، اس میں سے 370 ارب روپے آپ نے کہاں لائے؟ اب میں نے بات اس لیے کی کہ وہ منصوبے، دیکھیں ملک کے حالات تو آپ سب کے سامنے ہیں، نارملی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، ساری چیزیں جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال بھی ہے۔ ایسے میں ہماری کمٹمنٹ ہے کہ جو پی ایس ڈی پی کی جو بڑے منصوبے ہیں جن پہ یوٹیلائزیشن ہے، کام آگے بڑھا ہے، وہ رکنے نہ پائے، ان کو پوری فنڈنگ کی جائے۔ ہاں اگر باقی جو منصوبے ہیں ان کی عوامی ضرورت ہے تو یہ نہ ہو کہ ڈیولپمنٹ اسکیموں کے قبرستان بنا کے ہم چلے جائیں، نہیں۔ ہماری پالیسی یہ رہی 5 سال میں ہمارا ایک پروجیکٹ بھی سیکھ نہیں، ہم نے سارے پروجیکٹ ایکٹیو حالت میں چھوڑے، کمپلیٹ کر کے گئے۔ اب یہ نہیں ہو کہ ہم ڈیولپمنٹ کا پورا قبرستان بنا لیں کہ اس میں بھی 10 روپے، اس میں بھی 10 روپے، جیسے آج کل کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں کچھ پیسے ادھر آ گئے ہیں، یہ کیا کریں ڈی سی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو پیسے، اور لوگوں کو تاثر دے رہے ہیں، نہ اس کا پی سی 1 بنا ہے، نہ اس کے ڈیٹیل فیزیبلٹی سامنے آئی ہے۔ مثال استور روڈ کی دے، استور روڈ کی ابھی تک فیزیبلٹی نہیں بنی، کیونکہ آپ دیکھیں دو چیز، بات لمبی ہوگی، بہت ضروری ہے اگر آپ سننا چاہیں۔ جی بی کے حوالے سے ہماری اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے یہ بات چل رہی تھی اس وقت کی استور روڈ کو فیڈرلائز کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ فیڈرلائز اس لیے کیا جس طرح اسکردو روڈ ہمارا فیڈرلائز ہوا، جس طرح گلگت چترال ایکسپریس وے فیڈرلائز ہوا۔ فیڈرلائز سے مراد یہ ہے کہ این ایچ اے میں چلے جائیں یہ سڑک، کیوں؟ اب کل وہ سڑک کا مینٹیننس جو ہے وہ پروونشل بجٹ کے اوپر بوجھ نہ آئے، ہماری گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے اسی طرح اسکردو روڈ فیڈرلائز کروایا، گلگت چندور کروایا، اب استور ہم کروانا چاہتے تھے جس کے لیے ہماری پائپ لائن پہ بات چیت چل رہی تھی۔ انہوں نے صرف اپنے ایک خاص آدمی کو پی ڈی لگانے کے لیے اس کو منسٹری کشمیر افیئرس میں ڈلوا دیا، صرف پی ڈی کے خاطر، اور کتنے پیسوں کا منصوبہ بنایا گیا؟ 22 ارب کا، اور اس کا منسٹری میں آ گئی اسکیم۔ جب یہ کمپلیٹ ہوگا یہ پروجیکٹ تو یہ پروونشل گورنمنٹ کے حوالے ہو جائے گا، اس کے بعد اس کے سالانہ 1 بلین روپیہ مینٹیننس کاسٹ پروونشل بجٹ سے جائے گی۔ ہم ان سے کہتے ہیں اس کو فیڈرلائز میں رکھو، صرف کس لیے کہ ایک پی ڈی لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم شاہراہ نگر، آج بھی ہم شاہراہ نگر کے حوالے سے چاہتے ہیں وہ فیڈرلائز ہو اور وہ این ایچ اے بنائے تاکہ این ایچ اے کا ان کی مینٹیننس کر سکے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ سارے منصوبے منسٹری میں ڈلوایا گنڈپور نے، تاکہ وہاں 45 لاکھ کو ایک پی ڈی بیچتا رہا ہے۔ ہمیں خبریں یہی ہیں، آپ اپنی زبان سے عام ہیں۔ اور پی ڈیز کب لگایا جاتا ہے؟ جب پروجیکٹ کے آخری مرحلے میں ہو۔ یہاں پہ ابھی پروجیکٹ پی ایچ ڈی پی میں آتے ہیں، پی ڈی لگ گیا،
4 پیسے اس کو دے دیے جی آپ گاڑی شاڑی لے لو. آپ مجھے بتائیں 1.5 سال ان کے یہاں ہو گئے, 3 سال 4 سال خان کے ہو گئے, مجھے ایک TSDP کے منصوبے پہ زمین پہ ورق دکھایا نا, نہیں ہے. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ وہ جو منصوبوں کی ایک لمبی فہرست ہے اس میں سے جو چالو منصوبے ہیں ان کی پوری فنڈنگ کی جائے اور وہ کمپلیٹ ہو, پھر آگے جا کے نئے منصوبے میں جا سکیں. دوسرا آپ نے کہا جی مکھ موقع ہے, کوئی مکھ موقع نہیں ہے. دیکھیں میں پہلے بھی عرض کیا, ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے اس عہدے پہ 5 سال گزارے ہیں اور ہمارے پاس کنکریٹ کوئی ثبوت نہ ہو تو ہم الزام نہیں لگا سکتے. ہم ذمہ داری سے کام کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں وہ تو میں نے بتایا نا, ابھی میں نے بتایا آپ کو, اس کے ثبوت ہیں میرے پاس, اس کے ثبوت ہیں. میں بھی ان دنوں دبئی تھا, مجھے وہاں سے ہوٹلوں کے بل ملے ہیں, کچھ میرے پاس ثبوت تھے تو جس کے اوپر میں نے بات کی ہے. جس طریقے سے POL کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کرپشن کس طرح سے ہو رہی, مثال کے طور پہ ہمارے دور میں 7 لاکھ روپے پوری کابینہ کے بجٹ کا مہینے کا POL کا بل تھا, ان کے دور میں 50 لاکھ ہے. یہ پوچھنا چاہیے کہاں سے کیوں اخراجات ہیں. ہمارا جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہم 3 ارب روپے سے پورے صوبے کو سال میں چلاتے تھے, انڈومنٹ فنڈ بھی کریٹ کرتے تھے. ان کے 2 سال میں مجھے بتائیں ان کا جو ہے وہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر 11 بلین تک پہنچ چکا ہے تنخواہوں کے علاوہ. اب دیکھیں یہ آپ کو کہتے رہے نا ہمارے پاس نان ڈیولپمنٹ میں ہم نے تاریخی ریلیز کی ہے, آپ سب گواہ ہیں. ابھی میں نے سنا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ ایڈیشنل سپلیمنٹری گرانٹ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں. پارک کیے پیسے لے جا کے کہاں رکھیں, نکالو. اور پھر ہم اس لیے بھی یہ کہیں گے کہ بھئی جب پچھلی گورنمنٹ تمام سروس ڈیلیوری اچھی طریقے سے کر کے 3-3.5 ارب میں کر رہی تھی, آپ 11 ارب میں کر رہے ہیں, تو آپ نے نیا کیا کیا؟ ہم نے ویسٹ مینجمنٹ بنایا, ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ بنایا, ہم نے اتھارٹیز اسکردو اور گلگت کی بنائی, ہم نے تمام لوکل کونسلات بنا دیے, ہم نے اینٹی کرپشن کا نیا ادارہ کھڑا کر دیا, ہم نے ایفاد کا نیا ادارہ کھڑا کر دیا, ہم نے ڈپارٹمنٹ کو ڈیولیوشن کر کے ڈسٹرکٹ سطح پہ ہم ریجن سطح تک چیف کو لے کے گئے. تو ہم نے تو بہت زیادہ نئی انویشنز کی تھی. کتابیں فری دی, کتابیں ہم نے بک فری دی, میڈیسن فری دی, ڈاکٹرز کے پیکیجز اس وقت دیے 3 ارب روپے میں. آپ 11.5 ارب میں آپ نے کیا کیا؟ کوئی ایک پروجیکٹ ہمیں بتائیں. ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ جس پہ آج بھی یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو ہے وہ بڑا جو ہے لوگوں کے فری علاج کہاں سے کر رہے ہیں, وہی نون لیگ کا بنایا ہوا چیف منسٹر انڈومنٹ فنڈ. 50 کروڑ روپے بینک میں انویسٹ ہے, اس کے منافع سے ان کا علاج ہوتا ہے. آج اس 50 کروڑ میں اگر 50,000 بھی اضافہ کیا تو کل پریس کانفرنس کر کے بتایا نا اس کو. ہم نے 75 کروڑ روپے ایجوکیشن کے انڈومنٹ فنڈ رکھا, اس کا جو انٹرسٹ ہے اس سے غریب بچوں کو وظیفے دے دو. کہیں اسکول نہیں ہے, جیسا علیم صاحب بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ, ان کا محلہ ہے, ان کا ایک پرائیویٹ اسکول ہے, وہاں آس پاس گورنمنٹ کا اسکول نہیں ہے. ہم نے کہا وہاں نیا اسکول بنانے کے بجائے اس اسکول کے ساتھ ایگریمنٹ کرو پرائیویٹ اسکول سے, وہاں جتنے بچے پڑھتے ہیں ان کی فیس گورنمنٹ اس انڈومنٹ فنڈ سے پے کرے. یہ نظام ہم بنا کے گئے, پیسے دے کے گئے, صرف کاغذ نہیں. 75 کروڑ روپے ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا انڈومنٹ فنڈ بنایا, کیا اس میں 1 روپے اضافہ کیا؟ ہم نے چیف منسٹر انڈومنٹ فنڈ قوت کا بنایا جس میں قرضوں سے پاک جو ہے وہ سود سے پاک لوننگ ہوتی تھی, تو کیا اس میں انہوں نے 50,000 روپے اضافہ کیا؟ اسی طرح آپ کا ہسٹری کا گلگت پر میں میڈیا سے بار بار کہتا رہا ہوں, خدا را آپ پوچھیں ان لوگوں سے, یہ جو افاد کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, GD کا ٹوٹل بجٹ 14 ارب ہے اور وہ ایک پروجیکٹ 19 ارب کا ہے. 19 بلین کیش پڑا ہے آپ کے پاس, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. آپ کا 8 ارب ہم خرچ کر کے گئے ہیں گانچے میں, استور میں, گزر میں اور دیامر میں. باقی 6 ضلع ہم ڈال کے گئے تھے, ان سے اتنا کام نہیں ہوا کہ افاد کو منوا کے باقی 6 ضلعوں میں کام کرتے. وہ ابھی اگر وفاق میں گورنمنٹ چینج نہ ہوتی تو یہ 13 ارب روپیہ ہمارا وہاں جو سیونگ پڑا ہوا ہے EAD کے پاس, لکھا تھا مشہور جو اس کا پریزیڈنٹ ہے افاد کا پاکستان میں, جو ڈاکٹر کیا نام ہے اس کا, جرمن ہے, انہوں نے لیٹر لکھا, اس کی کاپی مجھے آئی کہ GB گورنمنٹ افاد کے معاملے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, 2 سال سے یوٹیلائزیشن 0 ہے, لہذا یہ 13 بلین روپے KP کو دے دیے جائیں. یہ پوری پلاننگ ہو گئی تھی, لیٹر ایشو ہو چکا تھا, گورنمنٹ چینج ہو گئی. ایاز صادق صاحب EAD میں وزیر آ گئے, ہم نے ان سے درخواست کی, بھائی ہم نے مشکل سے یہ پروجیکٹ لیا ہے,
یہ نالائق لوگ ہیں, یہ ڈیلے کر رہے ہیں, لیکن یہ خرچ ہوگا. ہماری پارٹی کی, پروونشل پارٹی کی ذمہ داری کی وجہ سے وہ پیسہ پھر بچ گیا آپ کے پاس. آپ کریں کچھ. جس صوبے کا ٹوٹل 14 ارب بجٹ ہے, اس صوبے میں 19 ارب روپے ہیں چینلوں کے لیے, بیاباد زمینوں کے لیے, سڑکوں کے لیے. یہ خرچ نہیں کر پا رہے. صرف کس لیے؟ وہاں پہ جو حرار کی بیٹی تھی, وہ اس کا جو ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہم سے تعلق ہو رہا ہے. کہنے سننے کو بہت ساری باتیں ہیں, یقیناً آپ کی حکومت نے بڑا اچھا ڈیلیور کرنے کی کوشش کی. اس وقت ملک میں سیاسی انتشار اور معاشی بدحالی اپنے آخری عملوں کو چھو رہا ہے. تو اس کا شارٹ کٹ اور ایزی حل جو ہے وہ وفاق میں اور گلگت بلتستان میں الیکشن کی طرف جانا ہے, یا اس کا کوئی متبادل اور بھی حل موجود ہے؟ یہ میں نے پہلے عرض کیا, چونکہ یہ نیشنل سوال ہے. دیکھیں, خان صاحب نے آلریڈی IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. اس معاہدے میں یہ تھا کہ ہم پیٹرول جو ہے وہ 46 روپے مہنگا کریں گے, ڈیزل 86 روپے مہنگا کریں گے, اور تمام سبسڈیز کو ہم ختم کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب اس کے خلاف عدم اعتماد آ گئی, اس عدم اعتماد کی وجہ سے اس نے کیا کیا, وہ سبسڈیز کو پاس آن نہیں کیا آگے جا کے, اور کہا جا کے آنے والے بھگت ہیں. اب پرابلم یہی آیا ہوا ہے, ہماری جو حکومتیں وفاق میں ہیں اس وقت, ایک وفاقی ٹائپ کی حکومت ہے, نیشنل ٹائپ کی گورنمنٹ ہے, سوائے PTI کے علاوہ باقی سارے لوگ اس حکومت کے سپورٹ میں ہیں. اس میں سمپل ہے, ہمارے اس کی نیتیاں بھی بدلی گئی ہیں. جو اداروں کا تعاون اس کو رہا ہے, اس کا آج 5% بھی اگر ہمیں ملے گا, انشاءاللہ ملک کو کرائسس سے نکالیں گے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس فارمولا ہے, ہم دے چکے ہیں. 5-6 دن ہے, آپ کو پتا چلے گا. 5-6 دن میں IMF کے پاس ہم نے ان کی شرائط مسترد کر کے نئے شرائط لے کے ہماری فائنانس ٹیم وہاں گئی ہے, اور ان سے کہا ہم عوام پہ بوجھ نہیں ڈال سکتے, ہم عمرہ پہ ڈالیں گے, ہم ٹیکسز ڈائریکٹ پہ اضافہ کریں گے, انڈائریکٹ ٹیکسز پہ نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کو ایک ہفتے میں پتہ چل جائے گا. اگر خدا نخواستہ اگر سپورٹ نہیں کی جاتی ہے, اور اگر فائنینشیل سچویشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے, نگران گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے معاملہ, تو وہ ایسے فیصلہ کرے گی نگران گورنمنٹ, ایسے فیصلے کہ آپ کے یہ پیٹرول 300 تک لے کے جائے گی, کیونکہ اس نے عوام کو جواب نہیں دینا ہے. ہمیں فخر ہے ہماری گورنمنٹ جب سے اتنا پریشر کے باوجود 1 روپیہ لیٹر پیٹرول میں اضافہ نہیں کیا ہے, 1 روپیہ دال میں اضافہ ہونے نہیں دیا ہے. چینی جو ہے 150 روپے سے وہ 70 روپے 80 روپے پہ لے کے آیا ہے. ہم انشاءاللہ عوام پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. ہماری حکومت چھوڑ دیں گے خان کی طرح, چمٹے نہیں رہیں گے. آپ خود بھی یہی بات کر رہے ہیں بار بار کہ فیڈرل میں گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد یہ مسائل گلگت بلتستان کے عوام ہر دفعہ فیس کرتے رہے ہیں ابھی تک. اب اس وقت بھی لوگوں کو جو سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ پاور کا جو ہے ڈیولوشن ہے, یا پاور کا تقسیم ہے. وہ ایک تو فیڈرل گورنمنٹ ہے, ایک نیشنل گورنمنٹ ہے, یہاں PTI کی گورنمنٹ ہے, یہاں کے ترجیحات کچھ اور ہے, وہاں کے کچھ اور ہے. تو اس میں جو شکار بنیں گے وہ عام لوگ, یہاں کے گلگت کے عوام بن رہے ہیں. دوسرا میرا سوال اسی سے ہی ریلیٹڈ یہ ہے کہ آیا وفاق میں اب حکومت چینج کر دیا ہے, نو کانفیڈنس موو وہاں پہ لانچ کیا ہے, تو آیا گلگت بلتستان میں ممکن نہیں ہے کہ اس کو یہاں پر بھی اسی طرح ہی گورنمنٹ چینج کیا جائے؟ جی, پہلے میں آپ کو عرض کر دوں گا, وفاق کی ترجیح گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی ہے, اور ہم نے پہلے بھی کی ہے. اور آپ کو معلوم ہے خان صاحب کے 4 سال میں نہ GB میں ترقی ہوئی, نہ ملک میں ہوئی, نہ ان کی تعمیر و ترقی ایجنڈا ہے. ان کی تقریریں ہیں جسے شیخ صاحب نے فرمایا, اور گالیاں ہیں, اور اوباش لوگوں کو اکٹھا کر کے ماحول کو جناب فیسٹیول بنانا ہے, اور سب بھول جاؤ, میری تقریریں سنو, کبھی نعوذ باللہ وہ پیغمبر کے دعویٰ رہ گیا, باقی تو سب کچھ وہ کر بیٹھے. تو ہماری وفاقی حکومت کی ترجیح گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی ہے. جہاں جو بیٹھے ہیں ان کی بھی تو ہونی چاہیے نا. یہ آپ دیکھیں 2018 کے آرڈر کے بعد گلگت بلتستان کی حکومت اپنے سبجیکٹ میں مکمل طور پر امپاور ہے. گلگت بلتستان کے حد تک ہم تھے, ہم نے 2 سال میں کیا یہ وزیر امور کشمیر GB میں داخل نہیں ہو سکا تھا. کہہ رہا تھا کیا نام ہے, اس لیے کہ ہم وہ ان کے پاس لوگ جاتے تھے, وہ آگے جب کہتا تھا یار مجھے کوئی وجہ بتاؤ وہاں مداخلت کیسے کریں. ان کی سروس ڈیلیوری اچھی ہے, گورننس اچھی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیم کی شکل میں کام کریں. انہوں نے 2 مہینے آپ دیکھیں نا, اب تو وفاق میں حکومت نہیں, کوئی صبح تو نہیں پک رہا ہے. اب ہمارے یہ سلیکٹڈ CM کا اسلام آباد میں کیا کریں, مجھے بتایا جائے اب کیا کریں.
وزٹ کے لیے ہم سمجھ رہے تھے نیچے حکومت فارغ ہو جائے گی تو ہمارا سی ایم کم سے کم یہاں صوبے میں دستیاب، خرابی کی وجہ سے کبھی موسم خراب ہے باہر، اگر نیت سے پتہ چلتا نا اب کس لیے بیٹھے ہیں. ایک طرح وہ کہتے ہیں مجھے کوئی خطرہ نہیں، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے دھرنا دیں گے. آج بیان ایسے ہی ہے نا. دیکھیں جب دوسروں کے لیے کھودتے ہو نا اس میں جانا پڑتا ہے. یہ اورنگزیب صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ 2016 کا جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس کے اندر یہ جو 63 ہے، ٹھیک ہے جی 63A، اس سے پہلے بھی ہماری جب گورنمنٹ تھی یہاں پہ فلور کراسنگ پہ پابندی تھی. انہوں نے کیا کیا 2020 میں جب اس کو ایکسٹینڈ کیا گلگت بلتستان میں 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے، بدنیتی اس حد تک کی گئی کہ اس میں سے 63A کو حذف کر دیا گیا گلگت بلتستان، اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بھائی لوگوں کو سب کو پتا تھا یہاں پہ اس پارٹی نے جیتنا نہیں ہے، نون جیتے گی، پی پی جیتے گی اور باقی لوگ جیتیں گے. پی ٹی آئی کے تو حکومت بنانے والی سیٹیں نہیں ہیں، لہذا یہاں سے ان پارٹیوں سے لوگوں کو فلور کراس کرائیں گے ہم تو اور حکومت بنائیں گے پی ٹی آئی کی. اس حد تک ان کے لیے انتظام کیا گیا. یعنی ایک ایکٹ جو نیشنل اسمبلی نے کنسنسس سے پاس کیا اس کی من ون یہاں لائے، لیکن ایک شک یہاں نہیں لائے، وہ 2017 کے. آج اگر میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جسٹس بندیال نہیں، وہ نیچے سے دوبارہ پیدا ہو کے بھی آئے جو اپنے فیصلے گلگت بلتستان میں نافذ نہیں کر سکتے. کریں، پہلے بھی فیصلے دیے تھے نا اس سپریم کورٹ نے. لہذا گلگت بلتستان کے حوالے سے وہ یہ کہ ہم سپریم کورٹ جاؤ جا کے دھرنا دو نا. اپنے آئینی حقوق کے لیے دھرنا کیوں نہیں دیتے ہو سپریم کورٹ کے سامنے؟ اپنے صوبے کے لیے دھرنا کیوں نہیں دیتے ہو؟ آج صرف اپنی حکومت جانے کے ڈر سے جناب آپ کے تو اس فیصلے کو یہاں لاؤ، ورنہ وہاں دھرنا نہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کا گلگت بلتستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کی جورسڈکشن میں ہی آتے ہیں، اس کا کوئی فیصلہ یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. ہمارے دور میں ہمیں بلا کے کہا گیا، ثاقب نثار نے مجھے اور ان دونوں کو، ہم نے صاحب اس کے منہ پہ کہا تھا آپ پہلے کانسٹیٹیوشن میں ہمیں ڈالیں پھر ہمارے اوپر حکم چلائیں. اگر کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے سپریم کورٹ صرف یہاں پہ اپنے حکم نہیں چلا سکتی، نہ اس کا کوئی حکم یہاں آ سکتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر نہیں آ سکتا. مظلوم سا سوال مظلوم سا سوال ہے. تحریک کہاں پہنچی؟ کیا آپ لوگ پیش کرنے جا رہے ہیں؟ دوسرا جی بی کے اندر گورنر نہیں ہے، گورنر آپ میرے خیال میں نون لیگ کی طرف سے آپ لوگوں نے کوئی کسی کا نام پرپوز کیا ہوگا، تو ابھی تک خاموشی ہے، اس پہ آپ کچھ بتائیں. دیکھیں عدم اعتماد کے حوالے سے ہماری اپوزیشن جماعتیں آپس میں ہمارا ایک کنسنسس ہوا ہے، اتفاق رائے ہوا ہے کہ اب اس کے لیے موقع حالات سازگار بنانے کے لیے کوشش ہوتی. یہ کوئی میونسپلٹی کی نو کانفیڈنس نہیں ہے، پروونشل گورنمنٹ کا ہے. یقیناً اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وسیع تر مشاورت ہو، مشاورت چل رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے. اور یہ پھر اسی ڈر سے تو انہوں نے دیکھے نا، اگر یہ اپوزیشن کے یہ ڈر نہ ہوتا تو انہوں نے تحریک اسلامی کو بلا کے 2 وزارتیں افر کی. ایسے ہی نہیں کیا 2 وزارتیں. تو بھائی ہم 9 ہیں، تم 23-24 ہو، تو پھر آپ کو پھر مزید ایک ممبر کے لیے آپ 2 وزارتیں دے رہے. کیوں دے رہے؟ بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، دال میں گڑبڑ ہے کہیں نہ کہیں. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک صرف تبدیلی برائے تبدیلی کے ہم قائل نہیں ہیں. ہماری آپس میں بڑی وسیع تر مشاورت ہو رہی ہے. ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ زید کو اٹھا کے بکر کو بٹھایا جائے. ہم پورا کنکریٹ قسم کا ایک ایجنڈا پہلے بنا رہے ہیں اور اس کو آپ کے سامنے لائیں گے. ہم تبدیلی کیوں چاہ رہے ہیں؟ گورننس میں کیا تبدیلیاں کرنی، رول آف لا کس طریقے سے لانا ہے، ریفارم کیسی کرنی ہے، کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس سے جو ہم آ کے ٹھیک کریں گے، اس کا حل ہم آپس میں اتفاق کریں گے. جو کچھ متنازع ایشوز ہیں اس پہ بھی ہم اتفاق کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. دیکھیں اگر یہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں، یہ اپنی گورننس بہتر کرتے ہیں، عوام کی سپورٹ ہمیں نہیں ملتی بالفرض. آج آپ دیکھ لیں نون لیگ، پی پی پی، جے یو آئی، بلوچستان نیشنل موومنٹ اور یہ ساری جماعتوں کا ووٹ ملایا گیا تو ان کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں ہے. پاپولر سپورٹ تو اپوزیشن جماعتوں کی ہے، جی بی میں. اگر ہماری سپورٹ کو یہ وڈرا کرنا چاہتے ہیں عوام سے تو فوری طور پر گورننس پہ توجہ دیں، چوریوں سے توبہ کریں، کموڈ کے ٹھیکوں پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے کاموں پہ توجہ دیں، اپنے میرٹ پہ بھرتیاں کریں.
تو ہم خود بخود ہمارا جو ہے وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ سکتا ہے. گورنر کی جہاں تک آپ نے بات کی، یہاں صوبے میں گورننس کا ایشو ہے، گورنر کا ایشو نہیں ہے. ایشو سیریس گورننس کا ہے. گورنر آئے گا، بیٹھے گا، اس نے کوئی جج کی سمری دیکھنی ہے، اس نے زیادہ وہ بھی گورنمنٹ بھیجے گی. تو اس لحاظ سے البتہ ہمیں ایک ڈر ہے. انہوں نے وہ ڈینٹل ڈاکٹر جو بیٹھا ہوا ہے، جو سپریم کمانڈر مسلح افواج کا عارف الوی صاحب، جو وہاں بیٹھ کے نہ آئین کو مانتا ہے نہ قانون مانتا ہے، وہ ایک زمبیوں کی طرح چمٹ گیا ہے ایوان صدر میں. اور وہ اس نے کہا کہ میں نون لیگ کا بھیجا ہوا کوئی گورنر اپوائنٹ نہیں کروں. جی بی کے حوالے سے اسپیشل کہا گیا ہے خان صاحب نے. کریکٹر اور کردار اور لیڈرشپ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہماری جب گورنمنٹ تھی وفاق میں، ایک واقعی قصہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ان لوگوں میں شامل تھے جو ممنون حسین صاحب کو کہتے تھے کہ آپ اس سے حلف مت لیں. عمران خان سے ایک چور مینڈیٹ چاہا. وہ کہتا تھا میں نواز شریف صاحب سے پوچھوں گا. اس نے نواز شریف کے پاس بندے بھیجے. نواز شریف صاحب اس وقت اڈیالہ جیل میں تھے. دیکھو لیڈرشپ جیل میں بھی ہے. اس کو یہ کہہ رہا کہ میں حلف لوں نہ لوں. ایک ڈیموکریٹک لیڈر، وہ کہتا ہے ایک سیکنڈ آگے پیچھے مت کرو، ملک میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو. فوری طور پر جو ڈیٹ مقرر ہے اس دن آپ اس سے حلف لیں. اس سے لاکھ اختلاف ہمیں صحیح ملک کو چلنا چاہیے. یہ ڈینٹل ڈاکٹر کو اس نے دھمکی دی ہے، اگر تم نے ان کا حلف لیا میں تمہارے ویڈیوز جاری کراؤں گا. وہ یرغمال ہے. اس کو یہ خدشہ ہے کہ جی بی میں نون لیگ کا یا اپوزیشن کا گورنر لگے گا تو جب چاہے اجلاس بلائے جا سکتے ہیں. وہ کہہ سکتا ہے جی اوت لے لو، اعتماد کا ووٹ لے لو اسمبلی سے. اس لیے اس ڈینٹل ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نون لیگ کا کوئی گورنر میں جی بی پنجاب میں نہیں لگنے دیں. صاحب کا پرپوز کرے سر نام. اچھا سر، یہ گلگت بلتستان میں ایک مرتبہ پھر سے مہنگائی اور ان چیزوں کا تو الگ سی بات ہے. ابھی دوبارہ سے 25 تاریخ کو سرکاری ملازمین جو 49,800 ہے DRA کے لیے، وہ دوبارہ سے پروٹیسٹ پہ جا رہے ہیں. اور اس دفعہ جو ہے انہوں نے بہت زیادہ ایک کہا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبہ جن سے پہلے بھی وعدے کیے گئے تھے اور اب دوبارہ سے یہ پروٹیسٹ کی طرف جا رہے ہیں. جنہوں نے وعدہ کیا وہ جانے، جنہوں نے ان سے وعدہ لیا وہ جانے. اب مزید ہمارے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے. طارق آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ عزیز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب نون لیگ کی طرف سے بیانیہ آ رہا تھا، اداروں سے جو فیصلے آ رہے تھے نون لیگ کے جو کیسز چل رہے تھے اس کے اوپر تنقید کی جا رہی تھی، اداروں کے اوپر بھی تنقید ہو رہی تھی، اور پھر جو آرمی چیف کے اوپر بھی تنقید کی گئی. اور اس کے بعد جیسے ہی عدم اعتماد آیا یہ 180 ڈگری کا ٹرن لیا گیا اور پھر اس کے بعد تعریف شروع ہو گئی. اب دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ اداروں کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے نون لیگ کی طرف سے بھی. اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ادارے سیاست سے دور ہوں، لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 5% بھی اگر ہماری حمایت کریں گے تو ہم حکومت جاری رکھیں گے. کیا یہ بیانیے کے خلاف نہیں ہے؟ دوسری چیز جو آپ نے ایک اچھی بات کہی کہ پالیسیز کے اوپر تنقید ہونی چاہیے، کردار کی شینی ہونی چاہیے. ماضی میں ایسا نہیں ہوا کہ نون لیگ نے اس کا آغاز کیا 1988 سے اگر آپ دیکھ لیں تو کیا یہ کردار کشی کے حوالے سے اس وقت آواز اٹھا دی جاتی تو آج عمران خان کے اندر جو ہے کہ یہ جرأت پیدا نہ ہوتی کہ وہ کردار کشی کرتا؟ کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ اور دیکھیں بالکل میں نے پہلے ابتدائیے میں بتایا ہے، دوبارہ سے میں بتاتا ہوں، اپنی مسلح افواج کو، ہم اپنے اداروں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، سلوٹ پیش کرتے ہیں، ان کے کانسٹیٹیوشنل رول کو، ان کی قربانیوں کو. آپ دیکھیں ہماری لڑائی، ہماری جنگ کیا تھی؟ ہم یہ کہتے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل امبیڈ میں چلے جائیں ادارے. جب انہوں نے خود فیصلہ کیا ہم چلے گئے ہیں تو ہم نے اس پہ یقین کیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم نے اس کو ویلکم کیا. خان نے کہا تم نیوٹرل ہو، تم جانور ہو، تم میر جعفر ہو. ہم نے کہا میر جعفر. ہم نے کچھ شخصیات کا بتایا تھا کہ الیکشن میں ان کا یہ رول رہا ہے. ہم نے ادارے کو گالی کبھی نہیں دی. یہ ادارے ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. یہ پاکستان کی بقا آخر میں جا کے انہی اداروں کے مرہون منت ہے. آج اگر یہ کہا جا رہا ہے، عمران خان کہتا ہے کہ میں جلوس لے کے آؤں گا، اسلام آباد کو آگ لگا دوں گا. وہ شیدہ ٹلی جو ہے وہ پاک فوج کے ترجمان بن کے کہتا ہے کہ لاشیں گریں گی. آج ہمیں حیرانگی ہوتی ہے اس کو، وہ کہتا ہے میں ترجمان ہوں. اس کی تردید کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں بھئی آپ اپنے آئین حدود میں رہیں. کل ملک کے اندر جو ہے وہ خان صاحب مثال کے طور پر 30-40 ہزار اوباش لوگوں کو لے کے آتا ہے. جیسے انہوں نے پی ٹی وی پہ پہلے حملہ کیا، پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے جنگلے توڑے، سپریم کورٹ کے اوپر تلواریں لٹکائی.
اگر یہ اوباش نوجوانوں کو اور اپنی ٹیم کو لے کے وہاں جاتا ہے، لازمی بات ہے گورنمنٹ کو، سول اداروں کو ملٹری کی سپورٹ پڑے گی ان ایڈ آف دی لا اینڈ آرڈر کے سلسلے کے لیے۔ اگر وہ کہتے ہم نہیں کریں گے تعاون تو پھر مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ایشو ہے۔ اس لیے اب آپ دیکھ لیں کہ ملک میں کوئی دنیا کا ملک سیاسی استحکام نہیں حاصل کر سکتا، معاشی استحکام، جب تک سیاسی استحکام نہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اداروں کو، ہم بھی آج بھی کہتے ہیں کہ کسی کو بھی گالی دینا کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے۔ ہمیں تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے، کرنے دیں، تنقید برائے تنقید ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے جی بی میں 1.5 سال، ہمارا ماضی آپ کے سامنے ہے، ہماری پارٹی کا، ان 1.5 سال میں ہماری صوبائی حکومت، ہماری پارٹی نے کوئی گملہ نہیں توڑا، کسی قسم کا تشدد نہیں کیا، کسی قسم کی غلط زبانی استعمال نہیں کی۔ ہم یہ خان صاحب کے حوالے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، کیونکہ یہ یہی زبان سمجھتے ہیں۔ ہم اس کی طرح ماں بہن کو گالیاں نہیں دیں گے، ہم اسی کو دیں گے، اسی کو ننگا کریں گے۔ یہ اس ملک کو کھوکھلا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ اچھا سر، ماضی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ گلگت بلتستان میں ایک دوسرے کے اوپر تنقید، بہت ہی تنقید کرتی تھی، جو میڈیا میں ہمارے پاس ویڈیو میں حصہ ہے، ریکارڈ کا حصہ۔ ہم بھی آن کرتے ہیں۔ اب یہ پیپلز پارٹی اور جو پی ڈی ایم ہے گلگت بلتستان میں، اس کے اتحاد کو ہم عوامی اتحاد کریں یا مفاداتی اتحاد؟ دیکھیں، ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ کل بھی ہو سکتا ہے اختلاف، لیکن سیاسی جماعتیں منیمم ایجنڈوں پہ اتفاق پہ کرتی ہیں، اختلاف بھی کرتی ہیں۔ ہم عمران خان کی طرح نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں باقی سارے غدار ہیں، یہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ایک سچے ہیں باقی سب جھوٹے ہیں۔ ہم نے انہی غلطیوں سے سیکھ کے مساق جمہوریت کیا، نواز شریف اور بینظیر صاحبہ نے، انہی غلطیوں سے سیکھ کے ہم نے جو ہے اے آر ڈی بنائی، ایم آر پی، یہ جو اے آر ڈی ہے ڈیموکریٹک فورم بنے بیٹھے ہیں۔ ہم وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے غلطیاں کر کے، غلطیوں سے سیکھ کے اس کے بعد اصلاح کی ہے۔ یہ وہ پارٹی ہے جو سیکھنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ 60 سال بعد کوئی نہیں سیکھتا، اس کے بعد وہ ٹوٹ سکتا ہے اور سیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اختلاف کریں گے جمہوریت کے اندر رہتے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ ایک سوال ہے